شاعر کیا کہہ رہا ہے؟ کیسے بیاں ہو تیرے کمالات فاطمہ، کہاں شمار ہیں تیری نعمات فاطمہ۔ دلہن نبی کی بیٹی دلہا خدا کا لال، دلہن نبی کی بیٹی دلہا خدا کا لال، کیا عرش پہ چڑھی تیری بارات فاطمہ۔ میں ان بھکاریوں کو غنی کیسے کہہ دوں جو لوگ کھا گئے تیرے باغات فاطمہ۔ اب میں بلا تاخیر دعوت خطاب دیتا ہوں خطیب ولایت علی جناب علامہ ڈاکٹر ماجد رضا عابدی صاحب۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، حسینیت، یزیدیت، خاندان محمد والے محمد پر بلند تر صلوات۔ محمد کی عظمت پر بلند تر صلوات۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ المعروف من غیر رؤیت والخالق من غیر رویت، الذي لم يزل قائما دائما إذ لا سماء ذات أبراج ولا ليل داج ولا بحر ساج ولا أرض ذات مهاد ولا خلق ذو اعتماد، والصلاة والسلام والتحية والإكرام على نبي الرحمة وخازن المغفرة وقائد الخير والبركة ومنقذ العباد من الهلكة، سيدنا ومولانا أبي القاسم محمد وأهل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين المنتخبين المنتجبين، الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا۔ أما بعد فقد قال الله سبحانه وتعالى في محكم كتابه المجيد وفرقانه الحميد وقوله الحق، بسم الله الرحمن الرحيم، يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها وَأَكْثَرُهُمُ الْكَافِرُونَ۔ صلوات پڑھیں محمد وآل محمد۔ 1441 ہجری کے عشرہ ماہ محرم الحرام کی آپ حضرات آج نویں تقریر سماعت فرما رہے ہیں، اور سلسلہ ہمارا فضائل و مصائب آل محمد کا ہے۔ یہ ایسا سلسلہ ہے کہ جو کشتی نوح کی طرح سفر کرتا ہے۔
اور اس کشتی میں جو آ جاتا ہے وہ نجات پاتا ہے، اور نجات پانے والا یقیناً یہ کہہ سکتا ہے کہ میں اللہ کا بھی عارف ہوں، رسول کا بھی اور آل رسول کا بھی، اس لیے کہ رسول اللہ نے کہا تھا کہ میرے اہل بیت کی مثال کشتی نوح کی مثال ہے، جو اس کشتی میں سوار ہو جائے گا وہ نجات پائے گا، جو سوار نہیں ہوگا وہ غرق ہو جائے گا۔ تو اب جو آل محمد کی محبت کی کشتی میں تمہیں نظر نہ آئے، سمجھ لینا کہ دکھائی تو زمین پر دے رہا ہے لیکن ڈوبا ہوا ہے سمندر، اس کا اپنا کوئی وجود نہیں ہے، غرق شدہ ہے، غرق ہوا ہوا۔ ایک غرق ہونا سمندر میں غرق ہونا ہے، اور ایک آل محمد کی محبت میں غرق ہونا ہے، یعنی اپنے کو فنا کر لو آل محمد کی محبت میں، اس لیے کہ یہی طریقہ ہے نجات کا، یہی وسیلہ ہے صراط کا، اور یہی صراط ہمیں لے جاتی ہے اس مقام پر کہ جہاں ہم آل محمد سے جنت میں ملنے کے بعد کہیں کہ اے آل محمد، ہم جنت کی لالچ میں نہیں آپ کی لالچ میں آئے۔ جیتے رہیں، سلامت رہیں یہ تمام حضرات۔ توجہ ہے نا، جنت کی لالچ نہیں ہے، اور یقین کرو آل محمد کی محبت ہے نا تو جہنم کا خوف بھی نہیں ہے۔ آسانی سے سن رہے ہیں آپ جملے، جیسے بولتے ہیں روز بولیے، یقین کرو چونکہ آل محمد کی محبت ہے تو جہنم کا خوف بھی نہیں ہے۔ آل محمد سے اس لیے جنت میں مل رہے ہیں ہم جا کے کہ وہ رہتے ہی جنت میں ہیں، ان کا تو گھر ہی جنت ہے، تو اب اگر ہمیں آل محمد سے ملنا ہے تو جنت میں تو جانا پڑے گا، تو جو آل محمد سے دور ہے وہ کبھی جنت میں جا ہی نہیں سکتا، اس لیے کہ ان تک پہنچنے کے لیے جنت تک جانا، اور جنت کا راستہ معلوم ہونا چاہیے۔ اللہ اکبر، اتنی مشکل بات ہی نہیں، جنت کا راستہ معلوم ہونا چاہیے، اس لیے کہا تھا کہ الجنت تحت اقدام الامہات، جنت ماؤں کے قدموں تلے ہے، لیکن ہر ماں کے قدموں تلے نہیں، وہی ماں جو خاتون جنت کا پتہ جانتی ہو۔ سلامت رہیں آپ، ہر ماں کے قدموں تلے جنت نہیں ہے، جو ماں خاتون جنت کے نقش قدم کا پتہ جانتی ہے، وہی جانتی ہے کہ جنتوں کا پتہ کیا ہے، جو جانتا ہے کہ سرداران جوانان جنت کون ہے، وہ جانتا ہے کہ جنت کا پتہ کیا ہے، جو جانتا ہے کہ ساقی کوثر کون ہے، وہ جانتا ہے کہ جنتوں کا راستہ کیا ہے۔ تو اس لیے اپنی زندگی کا سرنامہ بناؤ محبت علی کو۔ پیغام دے رہا ہوں، آخری تقریر ہے تو پیغام لیتے جائیں، ذرا ذرا سا اپنا جوڑ کے آگے آتے جائیں، قریب میرے ہو کے بیٹھتے جائیں، تاکہ مجھے بھی بڑا سکون ملے آپ سے قریب آ کے۔ شاید آپ کے اندر محبت علی کی گرمی مجھ سے زیادہ ہو، تو آپ کی کچھ شعائیں مجھ میں بھی آتی چلی جائیں گی۔ خدا کا شکر ہے کہ آپ آ گئے، توجہ ہے نا آپ کی۔ تو اپنی زندگی کا سرنامہ بناؤ محبت علی کو، ذکر علی کو، اس لیے کہ علی کا ذکر صرف علی کا ذکر نہیں ہے، علی کا ذکر علم کا ذکر ہے، علی کا ذکر شجاعت کا ذکر ہے، علی کا ذکر سیادت کا ذکر ہے، علی کا ذکر نجابت کا ذکر ہے، علی کا ذکر شرافت کا ذکر ہے، علی کا ذکر طہارت کا ذکر ہے، علی کا ذکر سخاوت کا ذکر ہے، علی کا ذکر نبوت کا ذکر ہے، علی کا ذکر رسالت کا ذکر ہے، علی کا ذکر امامت کا ذکر ہے، علی کا ذکر ولایت کا ذکر ہے، اور علی ہی کا ذکر اس کا ذکر ہے۔ اس ذکر میں زمین سے آسمان تک نبوتوں کے اذکار سمائے ہوئے ہیں۔ یہ صرف علی کا ذکر نہیں ہے، یہ آدم کے علم کا ذکر ہے، یہ نوح کی کشتی کا ذکر ہے، یہ ابراہیم کی آگ کا ذکر ہے، یہ موسیٰ کے دریا کا ذکر ہے، یہ عیسیٰ کے چوتھے آسمان کا ذکر ہے۔ یہ علی کا ذکر نہیں ہے،
अली से पूछो या अली आप कौन हैं? कहा मैंने ही तो आदम की तौबा में भी तो मैं ही हूं, नूह की कश्ती को मैंने ही तो पार लगाया, इब्राहिम की आग को मैंने ही तो गुलजार बनाया, मूसा के लिए दरिया में रास्ता मैंने ही तो पैदा किया, ईसा सूली चढ़ जाते अगर उठा के उन्हें चौथे आसमान बना ले जाता। कि मैं हूं वो अली जिसे अल्लाह ने अली बनाया है, तुमने नहीं। तुम्हारे बनाए हुए तो कहीं नजर ही नहीं आ रहे, और मैं काबा कौसैन तक पहुंचा हुआ हूं। अल्लाह का बनाया हुआ है अली। मुझे बताएं ना, आप अपनी तमाम तर दयानत के साथ बताएं ना, अली के फजाइल जाती हैं या अल्लाह के दिए हुए हैं? अल्लाह ने दिया है, अल्लाह ने अली को अली बनाया है, अल्लाह ने अली को अली बनाया है। तो अली की तारीफ अल्लाह के शाहकार की तारीफ है। बहुत बड़ा जुमला कहा था जिसे आप बिल्कुल खामोशी से पी गए आप जुमला। अली की तारीफ अल्लाह के शाहकार की तारीफ है। ये अली की तारीफ नहीं है, ये अल्लाह की तारीफ है। जुमला दूं, मिसाल दूं? पहला लफ्ज कहूंगा, आप पहुंच जाएंगे। ज़हीर मजमा बैठा है, कोई तस्वीर देखते हैं ना आप, क्या खूबसूरत तस्वीर है। तस्वीर की तारीफ नहीं होती, मुसव्विर की तारीफ होती है। मुसव्विर की तारीफ है। पढ़ें दुरूद न क्यों देखकर हसीनों को, ख्याले सनअते साने है पाक बीनों को। कहा हसीनों को देखकर हम दुरूद पढ़ते ही इसलिए हैं कि हमें हसीन में खालिक हुस्न नजर आ रहा होता है, अल्लाह नजर आता है। तो अब मेरे अजीजों, पिछले साल मैंने एक जुमला कहा कि मुख्तलिफ उलमा ने लिखा कि वली कहते किसको, और अब मैं देखिए आपको वहां से कहां लेके आता हूं। वली किसे कहते हैं, वली की तारीफ क्या है, वली की पहचान क्या है। तो उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा कि वली की एक पहचान ये है कि वली, अल्लाह अकबर, देखिए कैसी अजीब पहचान है, और ये सब आपकी तरफ चली जाएगी। पहली ही पहचान, बहुत बड़ी पहचान बता रहा हूं जो उलमाए अहले सुन्नत ने लिखा है। कहा वली हमेशा रोता हुआ दिखाई देता है। हाय हाय हाय, जीते रहें जहां मेरा जुमला पहुंचा है। पीछे वाले अभी भी खामोश बैठे हैं, आप तक पहुंच रहा है। कब वली कल्ब हजीन रखता है, हुस्न वाला दिल रखता है, किसी के गम में रोता है। तो पहली पहचान तो यही हो गई, जो रोए वो वली, जो रोए वो वली, जो न रोए वो वली नहीं, जो न रोए वो वली नहीं। लेकिन रोना रोना भी फर्क है, जगह पे रो, बेजगह न रो। हाय 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 हाय, खुदा का शुक्र है कि लोग पहुंच गए। जहां रोना है वहां रो, जहां नहीं रोना वहां रो दिए तो फिर जिंदगी भर रोते ही रहोगे। जहां रोना है वहां रो। ला तहज़न, हकीम साहब समझ गए ना। तो अब कहा कि जहां रोना है वहां रो, और रोना ये कैसा रोना है कि अगर कोई गमे दुनिया में रो रहा है तो कैसा रोना, दुनिया तो फानी है, इसे आज नहीं कल खत्म ही होना है। अली ने कहा दुनिया चली जाए, जो दुनिया के जाने पे रोता है सबसे बड़ा अहमक है। कहा रो तो याद इलाही में रो, उसके फिराक में रो, उसकी जुदाई में रो। तो परवरदिगार तू मिला कब था कि तेरी जुदाई में रोएं? तू मिला कब था? तू तो हर वक्त साथ है, मगर तू हमें मिलता ही नहीं, हम तुझे महसूस ही नहीं करते। तू तो हर वक्त साथ है, तो तू जुदा कब हुआ कि कहें कि तेरी जुदाई में रोएं? आप समझे ना आप? यानी किसी की जुदाई में रो ऐसा ही है जैसे हमारी जुदाई में रो रहे हो। जुमला खोल के कह देता तो मसाइब हो जाते ना, इसलिए जरा जुमला सब बंद करके किया है कि किसी की जुदाई में रो लो तो समझ लो हमारे लिए रो रहे हो। तो वली की पहचान ये है कि या हुसैन कहता हुआ रोता हुआ दिखाई देता है। तो हुसैन की जुदाई में रोना ऐसा ही है जैसे अल्लाह के फिराक में रोना है। पहुंच रहे जुमले या नहीं पहुंच रहे? तो पहली पहचान वली की है कि वो कल्बे हजीन रखता है, रोता हुआ दिल रखता है, रोती हुई आंखें।
کا دوسری پہچان یہ ہے، ولی کی سب سے بڑی دوسری پہچان کیا ہے؟ کہا ولی وہ ہوتا ہے کہ جو کہہ دے وہ ہو جائے، جو کہہ دے وہ ہو جائے۔ ولی کی پہچان کیا ہے؟ جو زبان سے لفظ نکل جائے وہ ہو جائے، یعنی ولی مالک کن ہوتا ہے، کن کا مالک ہوتا ہے۔ تیسری پہچان، اور پہنچے گی یہ پہچان تو مجھے بتائیے گا، کہ تیسری پہچان یہ ہے، جملہ سن لو، عالم اہل سنت نے لکھا ہے، جملہ ضائع نہیں ہونا چاہیے یہاں سے لے کے وہاں تک۔ پہلی پہچان یہ کہ وہ روتا ہوا دکھائی دیتا ہے، دوسری پہچان یہ کہ جو اس کی زبان سے نکل جائے وہ ہو جاتا ہے، کہ تیسری پہچان یہ ہے کہ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے۔ اس کو دیکھو تو اللہ یاد آ جائے، تو اسے کہتے ہیں ولی۔ تو اب ذکر ولی ذکر خدا ہے، اس لیے کہ اللہ بھی ولی ہے۔ توجہ ہے، گفتگو شروع ہو رہی ہے، یہ تمہید تھی، اب جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ اب دیکھیے یہ جو ہم مسلسل مجالس برپا ہو رہی ہیں، 1400 برس کم و بیش ہو گئے، مجالس کا عنوان ہے توحید۔ ہماری مجالس کا عنوان ہوتا ہے توحید، کہیں پر بھی مجلس ہوتی ہے مجلس کا عنوان توحید ہے۔ کیسے؟ کیونکہ مجلس میں ذکر حسین ہوتا ہے، اور حسین نے لا الہ الا اللہ بچایا۔ سلامت رہے، سلامت رہے، جس سے جملہ محفوظ کیا خدا اس کو خوش رکھے۔ کیسے آپ نے سنا ہے جملہ؟ کیونکہ حسین ہے محافظ لا الہ الا اللہ، تو اب جب بھی حسین کا ذکر ہوگا وہ ہوگا اللہ ہی کا ذکر، وہ ذکر ہوگا توحید کا۔ اب چونکہ ہم معرفت کی راہ استعمال کرتے ہیں، تو اب میں نے معرفت کی راہ کے بارے میں جب بات کی تو میں نے کہیں ایک روایت پڑھی، وہ میں آپ کے حوالے کرتا ہوں اگر آپ کی اجازت ہو۔ اور روایت یہ ہے کہ امام موسی کاظم علیہ السلام کا دور ہے، اور اس دور میں ایک بزرگ ہیں بہت بڑے پرہیزگار، ان کا نام ہے حسن بن عبداللہ، 80-85 برس کے، سن رہے ہیں؟ وہ بہترین، سب سے بہترین نمازی ہیں، لوگ جانتے ہیں کہ بڑے نمازی ہیں بھائی، کوئی نماز ان سے نہیں چھوٹتی۔ ان کا روزہ مشہور، روزے دار، کوئی روزہ نہیں چھوٹتا۔ وہ حاجی ہر سال حج کرنے جاتے ہیں، وہ نفس سے جہاد کرنے والے، وہ زکوٰۃ دینے والے، وہ امر بالمعروف و نہی عن المنکر کرتے تھے، حقوق اللہ ادا کر رہے ہیں، حقوق العباد ادا کر رہے ہیں، ریش بھی ہے، بہترین لباس بھی ہے، سب کچھ ہے۔ بڑے پرہیزگار بزرگ، بڑے پرہیزگار، بڑے نمازی، بڑے روزے دار، بڑے حاجی، بڑے زکوٰۃ دینے والے، بڑے جہادی، حقوق اللہ، حقوق العباد، سارے کام ان کے پرفیکٹ، اور اتنے بہادر کہ برسر دربار خلیفہ کو ٹوک دیتے تھے، کیا فیصلہ کیا غلط ہے یا قرآن و شریعت کے خلاف ہے، ایسی بات نہیں ہے، خلیفہ بھی چپ ہو جاتا تھا ان کے احترام میں۔ ایک مسجد میں امام سے ملاقات ہو گئی حسن بن عبداللہ کی، وہ آئے، انہوں نے سلام کیا، امام نے جواب دیا، کہا ہمیں تمہارے اعمال، سیرت و کردار کے متعلق پتہ چلا، اچھا ہے تمہارا سب سیرت و کردار، نمازی بھی ہو، پرہیزگار بھی ہو، روزے دار بھی ہو، زکوٰۃ بھی دیتے ہو، حج بھی کرتے ہو، جہاد بھی کرتے ہو، لوگوں کو ٹوک بھی دیتے ہو، تبلیغ بھی کرتے ہو، سب کچھ ہے، سب کچھ ہے۔ امام کہتے ہیں سب کچھ ہے، لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر، کہ سب کچھ ہے، تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ سن رہے ہیں سب، ہیں میرے ساتھ نا؟ تمہارے پاس معرفت نہیں ہے۔ اب یہ ٹھٹک گئے، چونک گئے، یہ کیا کہا انہوں نے، یہ کیا کہا؟ کہنے لگے معرفت، تو انہوں نے کہا کہ کون ہے، سب پتہ ہے نا، نمازی بھی ہیں، شریعت کے پابند بھی ہیں، قرآن کے حافظ بھی ہیں، قاری قرآن بھی ہیں، روزہ بھی رکھتے ہیں، حج بھی کرتے ہیں، زکوٰۃ بھی دیتے ہیں، جہاد بھی کرتے ہیں، حقوق اللہ ہیں، حقوق العباد ہیں، تبلیغی جماعت کے بھی ہیں، سب کچھ ہے۔ امام نے کہا سب کچھ ہے لیکن تمہارے پاس معرفت نہیں ہے، سب کچھ ہے، معرفت نہیں ہے۔ اب کیا کہتے ہیں؟ مل معرفہ، یہ بتائیے معرفت ہے کیا؟ 80-85 برس کے ہو گئے اور کہنے وَمَل معرفہ، معرفت ہے کیا؟ آپ سوچ رہے ہیں؟ تو اب یہ جو نوجوان بیٹھے ہوئے ہیں، بچے بیٹھے ہیں، خوش قسمت ہیں کہ انہیں ابھی معلوم ہونے جا رہا ہے کہ معرفت کیا ہے۔
کچھ لوگوں کو 85 برس میں بھی معلوم نہ ہوا کہ معرفت کیا ہے. بچہ خوش قسمت ہے کہ انہیں اب پتہ ہونے جا رہا ہے کہ معرفت ہے کیا. بزرگ تو مجھ سے بہتر جانتے ہیں. مل معرفہ، یہ بتائیے کہ معرفت کیا ہے. اس کا مطلب انہیں پتہ ہی نہیں کہ معرفت کیا ہے، معلوم ہی نہیں. کہ بتائیے معرفت کیا ہے. امام نے کہا کہ پوچھا معرفت کیا ہے. امام نے کہا فَتَفَقَّهْ وَاطْلُبِ الْحَدِيثِ، جاؤ اچھا جاؤ علم فقہ حاصل کرو اور علم حدیث حاصل کرو. ایک جملہ کہہ دیا. اس کا مطلب شاید امام سمجھانا چاہ رہے تھے کہ جاؤ حدیث سے پڑھو کہ معرفت کیا ہے. کہا کہ فَتَفَقَّهْ وَاطْلُبِ الْحَدِيثِ، جاؤ فقہ پڑھو اور علم حدیث حاصل کرو. کہ جاؤ تو میں نے کہا ہے. فتفقہ کا فقہ کرو، تفقہ کرو، سوچ سمجھ سے کام لو. فقہ کا مطلب ہوتا ہے سوچنا سمجھنا، اسے فقہ کہا جاتا ہے نا. فقہ یہ ہے فقہ، فے قاف چھوٹی ہے. فتفقہ مطلب الحدیث، غور و فکر کرو اور علم حدیث کی طلب کرو. حدیث طلب کرو اور غور و فکر کرو. ٹھیک ہے، حدیث کی طلب کرو اور غور و فکر کرو. اب امام سامنے کھڑے ہیں اور امام کہہ رہے ہیں کہ فتفقہ مطلب الحدیث، فقہ کی طلب کرو اور علم حدیث حاصل کرو. اب سنیے کیا کہا انہوں نے کہا عمن، کس سے حاصل کروں. اللہ اکبر، آپ سمجھے ہی نہیں. میں پانی کا گلاس لیے بیٹھا ہوا ہوں میرے پاس، یہ کولر اور پانی کا گلاس ہے. کوئی پیاسا آیا، کہا ہوں پانی پی کے آؤ. وہ کہے گا آپ کے پاس پانی ہے آپ دے دیجئے. سمجھ رہے نہیں سمجھ رہے. اب امام کہہ رہے ہیں کہ حدیث کا علم لو اور غور و فکر کرو. اب یہ پوچھ رہے ہیں کس سے. ارے کنواں سامنے ہے پھر بھی پوچھ رہے ہو کس سے. سمجھے نا، اشاروں کو تو سمجھا کریں. امن، کس سے. اب امام نے کہا اس کو کچھ نہیں پتا، معرفت تو ہے ہی نہیں نا. امام نے کہا عن فقہاء المدینہ، جاؤ مدینے کے فقیہوں سے پڑھ لو. عن فقہاء اہل المدینہ، جاؤ مدینے کے ملاؤں سے پڑھ لو، مثلا مدینے کے مولویوں سے پڑھ لو، ان فقیہوں سے پڑھ لو. امام یہ کہہ کے چلے گئے. اب یہ چلے، انہوں نے مدرسہ جوائن کیا، اس سے پڑھ رہے ہیں اس سے پڑھ رہے ہیں. علم حدیث پورا کا پورا حاصل کیا، علم فقہ پورا کا پورا حاصل کیا. نماز کے مسائل، روزے کے مسائل، حج کے مسائل، زکوٰۃ کے مسائل، جہاد کے مسائل، گھر کے مسائل، باہر کے مسائل، سب علم حاصل کر لیا. کچھ دن بعد پھر امام سے ملاقات ہوئی، سلام کیا، جواب سلام کا سب حاصل کر لیا. امام نے کہا سناؤ کیا پڑھا، سناؤ. انہوں نے پڑھایا نماز کے مسائل یہ ہیں، روزے کے مسائل یہ ہیں، مبطلات نماز یہ ہیں، شکیات نماز یہ ہیں، بخشش کی نماز یہ ہے، منت کی نماز یہ ہے، گہن لگنے کی نماز یہ ہے، والدین کی مغفرت کی نماز یہ ہے، روزے ایسے رکھے جاتے ہیں، حج ایسے کیا جاتا ہے، زکوٰۃ ایسے دی جاتی ہے، جہاد ایسے کیا جاتا ہے، تبلیغ ایسے کی جاتی ہے. پورا کا پورا علم حدیث اور فقہ امام کو سنا دیا. امام نے کیا کہا تھا، معرفت حاصل کر کے آؤ. انہوں نے پورا علم حدیث جو علم شرع حاصل کیا تھا وہ سب کا سب امام کو سنا دیا. کہا یہ سب میں نے حاصل کیا ہے. امام نے کہا سارا کا سارا باطل ہے. امام نے کہا سب کا سب غلط، اس لیے کہ امام نے کہا کچھ اور تھا، یہ پڑھ کے کچھ اور آ گئے. بھائی پہلی تقریر آپ کو یاد ہے کہ نہیں کہ جس مقصد کے لیے بھیجے گئے ہو وہ مقصد پورا کرنا ضروری ہے. اس کے علاوہ کچھ بھی اچھا کر کے آ جاؤ نمبر نہیں ملیں گے. پہلی تقریر یاد ہے کسی کو کہ نہیں، دوبارہ دہراؤں گا نہیں. کچھ بھی کر کے آ جاؤ نمبر نہیں ملیں گے. جس مقصد کے تحت بھیجا گیا ہے وہ حاصل کرو. امام نے کس لیے بھیجا تھا، معرفت حاصل کرو. یہ نماز کا علم لے کے آ گئے، روزے کا علم لے کے آ گئے، وہ بھی علم صحیح ہے، کوئی غلط نہیں ہے، اس کو غلط نہیں کہتے علم کے فقہ. لیکن امام نے جو کہا وہ کچھ اور تھا. امام نے کہا معرفت کا علم حاصل کرو. انہوں نے آگے پوری شریعت سنا دی. کس کو، جو خود جیتی جاگتی شریعت ہے. اب دیکھیے مجالس کا موضوع کیا ہونا چاہیے، اس پر بات کر رہا ہوں میں. مجلس میں امام موجود ہوتے ہیں نا، یقین ہے سب کو، مل کے بولو ہاں، ہے نا.
اب امام جو خود جیتی جاگتی شریعت ہے، امام نے کہا سب کا سب غلط، باطل، یہ کہہ کہ امام چلے گئے۔ اب یہ کہنے لگے کہ مجھے فکر ہو گئی کہ یہ کیا کہا انہوں نے، میں سب کچھ میں نے علم حاصل کر لیا، سب پڑھ لیا، نمازی بھی ہوں، روزہ دار بھی ہوں، سب کچھ ہوں۔ اب کہنے لگے مجھے اپنے ایمان کی فکر ہونے لگی کہ میرا ایمان کس منزل پر ہے، پریشان ہو گئے۔ اب کہنے لگے انتظار کرنے لگا کہ تیسری مرتبہ کہیں ان سے ملاقات ہو جائے، ان سے، امام سے نہیں۔ جانتا ہوتا تو پوچھ لیتا نا، کہا ان بزرگ سے ملاقات دوبارہ ہو جائے تو پھر میں، چونکہ امام کی شہرت تو تھی نا، کہا اب جب ملاقات ہوگی ان سے تو میں پوچھوں گا۔ اتفاق سے تیسری بار کہیں ملاقات ہو گئی۔ اب یہ آگے بڑھے، انہوں نے سلام کیا، سلام کرنے کے بعد ایک جملہ کہا، جعلت فداک، میں آپ پر فدا ہو جاؤں، انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ۔ اب آپ، اگر میں آپ کی اللہ سے شکایت کروں گا، اب آپ مجھے بتائیے کہ معرفت ہے کیا۔ جیتے رہیں جس نے سلام، سلام ہو آپ کو، جس نے میرا ساتھ دیا اس کو سلام کر رہا ہوں میں۔ انی احتج علیک، میں آپ کی شکایت اللہ سے کروں گا اگر آپ نے مجھے نہ بتایا کہ معرفت کیا ہے۔ تو بھائی امام یہی تو چاہ رہے تھے کہ پہلی ہی منزل پر ہم سے پوچھ لیتے، پہلی منزل پر ہم سے پوچھ لیتے۔ فدلنی علی المعرفہ، اب آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے۔ سننے کے لیے تیار ہیں سب؟ یہاں سے وہاں تک یہ جتنے پیچھے لوگ بیٹھے ہیں سب ہاتھ اٹھا کے بتاؤ، سب سننے کے لیے تیار ہیں کہ معرفت ہے کیا؟ امام بتانے والے ہیں، امام بتانے والے ہیں، امام بتانے والے ہیں کہ معرفت ہے کیا۔ جیسے ہی حسن بن عبداللہ بزرگ نے، جو نمازی ہیں، روزے دار ہیں، پرہیزگار ہیں، حقوق اللہ، حقوق العباد سارے ادا کر رہے ہیں، جیسے ہی اس حسن بن عبداللہ نے امام سے کہا کہ جعلت فداک انی احتج علیک بین یدی اللہ فدلنی علی المعرفہ، اب میں آپ کی، میری جان آپ پر فدا ہو جائے، اب اگر آپ نے مجھے نہ بتایا کہ معرفت کیا ہے تو میں اللہ سے آپ کی شکایت کروں گا۔ جیسے ہی اس نے کہا آپ بتائیے کہ معرفت کیا ہے، راوی کہتا ہے کہ فوراً موسی کاظم نے ذکر علی شروع کر دیا۔ دونوں ہاتھ بلند کر کے زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، زبان کے ساتھ دل بولا، علی حق نعرہ حیدری۔ واہ 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 واہ، توجہ ہے، فدلنی علی المعرفہ، آپ بتائیے معرفت کیا ہے۔ بلا فصل مولا نے علی علی شروع کر دیا، بلا فصل۔ جیسے ہی اس نے پوچھا کہ معرفت کیا ہے، مولا نے کہا علی 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 علی، علی کے فضائل پڑھنا شروع کر دیا۔ فاخبرہ بامیر المومنین، فوراً اس کو امیر المومنین کا تذکرہ شروع کیا اور کہا یہی نہیں، راوی کہتا ہے یہی نہیں، صرف علی کا ذکر نہیں بلکہ جنہوں نے علی کا حق کھایا تھا ان کے بارے میں بھی۔ پہنچ گئی نا بات؟ تو اب معرفت کیا ہے؟ ذکر علی۔ بڑی سن لیا آپ نے بڑی آسانی سے، میں نے تو نتیجہ دیا نا۔ معرفت کیا ہے؟ ذکر علی، یعنی ذکر علی کے بغیر معرفت کامل نہیں ہے۔ معرفت کس کی؟ اللہ کی۔ یعنی جب تک زمینوں کا علی سمجھ میں نہ آئے، آسمانوں کا علی سمجھ میں نہیں آ سکتا۔ پہلے ابو طالب کے بیٹے علی کو سمجھنا ہے، تب علی اعلیٰ سمجھ میں آئے۔ اس لیے اللہ نے علی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ یاد آ گئی میری تقریر پرسوں کی؟ اس لیے اللہ نے علی کو اپنی ذات کا مظہر بنایا ہے۔ علی کے سر کے بال سے لے کے پاؤں کے ناخن تک ایک ایک جزو علی ہے، ایک ایک عضو علی کا صاحب معجزہ ہے۔ علی کا بال بھی معجزہ ہے، علی کی آنکھ بھی معجزہ ہے، علی کی زبان بھی معجزہ ہے، علی کے کان بھی معجزہ ہیں، علی کا پہلو بھی معجزہ ہے، علی کا ہاتھ بھی معجزہ ہے، علی کا دل بھی معجزہ ہے۔ اس لیے کہ علی کا ہاتھ اپنا ہاتھ ہے ہی نہیں، علی کا چہرہ اپنا چہرہ ہے ہی نہیں، علی کی زبان اپنی زبان ہے ہی نہیں، علی کے ہاتھ اپنے ہاتھ ہے ہی نہیں، علی کا دل اپنا دل ہے ہی نہیں۔ علی کے دل میں اللہ دھڑکتا ہے، علی کی زبان پر اللہ رہتا ہے، علی آنکھ سے اسی کو دیکھتا ہے، اس لیے کہ وہ کہتا ہے کہ جب تک اس کو دیکھ نہ لوں سجدہ ہی نہیں کرتا۔ علی کے کان میں اسی کی آواز آتی ہے،
ارے کان میں آواز آنا الگ ہے، وہ تو علی کی ہی آواز میں بات کرتا ہے، وہ تو علی ہی کے لہجے میں بات کرتا ہے۔ تو ذکر علی معرفت ہے اور معرفت علی کا ذکر ہے۔ تو میں نے کہا ایک ایک عضو بدن علی معجزہ ہے، معجزہ ہے۔ میں کیسے عرض کروں؟ علی اتنی بڑی ہستی کا نام ہے کہ علی کو سمجھنا بہت مشکل ہے۔ نتیجہ خیز جملے آپ کے حوالے کر رہا ہوں، آخری تقریر ہے آج، کہ علی جا رہے ہیں اور قمر ساتھ ساتھ ہے، ساتھ ساتھ قمر۔ کسی محلے سے گزر رہے ہیں، کہیں گھر میں کوئی بیٹھا گانا گا رہا تھا۔ علی کو گانے سے نفرت ہے، علی کو گانے پسند نہیں ہے۔ الغناء اشد من الزنا، گانے کی آواز آ گئی۔ علی کے کان چونکہ طاہر و اطہر ہے نا، علی کو بہت برا لگا۔ کوئی گانا گا رہا تھا، ایک بار علی نے کہا قمر اس کو ذرا بلا کے لاؤ۔ وہ آ گیا، اس نے دیکھا ٹھٹک گیا، ہاتھ جوڑ لی، سر جھکا کھڑا ہو گیا، کہا گانا گا رہا تھا، چپ ہو گیا، کہا سن تیری آواز اچھی ہے، اس آواز سے کیا قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ اس آواز سے قرآن کی تلاوت نہیں کر سکتا، اللہ کے کلام کی تلاوت نہیں کر سکتا؟ اتنی اچھی آواز اللہ نے دی ہے، تیری اپنی تھوڑی بنائی ہوئی اللہ نے دی ہے۔ جب اللہ کی عطا کردہ ہے تو اللہ ہی کی راہ میں استعمال کر۔ کتنا اچھا فلسفہ ہے، کتنا سادہ سا آسان سا فلسفہ ہے بھائی۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے تو اللہ ہی کے لیے استعمال کی جائے۔ یہی وجہ ہے کہ ہمارے ذاکرین کو اللہ گلا دیتا ہے تو وہ علی علی ہی کرتے ہیں، حسین حسین ہی کرتے ہیں، کسی اور کا نام نہیں لیتے۔ جو نعمت اللہ نے دی ہے اسی کی راہ میں استعمال ہو رہی ہے۔ تو کہا اتنی اچھی آواز ہے تو قرآن پڑھا کر، لہن سے قرآن پڑھا کر۔ گردن چکا کے کھڑا ہو گیا، چپ۔ کیا ہوا؟ چپکے سے کہتا ہے مولا میں پڑھا لکھا ہوں ہی نہیں، مجھے پڑھنا نہیں آتا مولا، مجھے قرآن پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھا لکھا نہیں ہوں۔ اب اتنی لجاجت سے، اتنی عاجزی سے، اتنے گڑ گڑا کے، ولی خدا کے سامنے سر جھکا کے، وجہ اللہ کی آنکھ سے آنکھ نہیں ملا رہا ہے، آنکھ جھکائی ہوئی، اتنی لجاجت سے، اتنی منت و سماجت سے روتے ہوئے کہہ رہا ہے یا ابو الحسن مجھے پڑھنا نہیں آتا، میں پڑھنا نہیں جانتا۔ جب پڑھنا نہیں جانتا تو میں قرآن پڑھنا نہیں آتا، جب قرآن پڑھنا نہیں آتا تو پھر یاد کیسے کروں اور پھر اسے لہن میں کیسے پڑھوں؟ علی کو رحم آ گیا، جملہ دوں، رحم کو رحم آ گیا۔ اللہ کی رحمت کو رحم آ گیا۔ حالانکہ علی جمال بعد میں ہے، جلال پہلے ہے، لیکن جب جلال جمال میں ڈھلتا ہے تو پھر علی سامنے آتا، پھر پتہ چلتا ہے کہ جمال الہی کیا ہے۔ جیسے ہی کہا کہ مجھے نہیں آتا، میں قرآن پڑھنا نہیں جانتا، جاہل ہوں، بالکل الف کا نام لٹ نہیں آتا، علی کو رحم آ گیا۔ ایک بار علی نے ایسے دیکھا، قمر یہ پتھر اٹھاؤ، سبحان اللہ، سن لو گے، ذہین ہو تو پہنچ جاؤ گے۔ چھوٹا سا کنکر تھا، اتنا سا، اٹھایا، مولا علی نے اپنے ہاتھ میں لیا، لینے کے بعد ایسے زبان پہ لگایا، کہا رکھ لے اپنی زبان پر، جی ہیں جی ہیں، سلامت رہیں۔ کہا رکھ لے اپنی زبان پر۔ اس نے کپ کپاتے ہوئے ہاتھوں سے وہ کنکر لیا جس میں لعاب دہن علی لگا ہوا تھا۔ یہ لعاب دہن علی نہیں تھا، یہ لعاب دہن رسول تھا، یہ لعاب دہن رسول نہیں تھا، یہ علم توریت تھا، زبور تھا، علم انجیل تھا، علم قرآن تھا۔ جیسے ہی علی نے اس کو پتھر دیا، کتنا خوش قسمت تھا وہ کہ علی کے ہاتھ سے پتھر جس میں علی کا لعاب لگا ہوا ہے، جو پہلے قمبر کے ہاتھ سے مس ہو چکا ہے، پھر قمبر کے آقا نے اسے مس کیا، اور پھر قمبر کے آقا نے اسے اپنی زبان سے مس کیا، پھر زبان سے مس کر کے لعاب ڈالا، پھر لعاب باہر نکالا، پتھر باہر نکالا، اپنے ہی ہاتھ سے کہا لے اپنے دہن میں رکھ لے۔ اس نے علی کے کہنے سے جیسے ہی وہ پتھر اپنی زبان پر رکھا، ایک بار بسم اللہ کی بے سے والناس کی سین تک پورا قرآن سنا رہا تھا۔
توجہ ہے, خاموش کیوں جاتے ہیں, بولتے رہا کریں نا, بات پہنچ گئی. کہ پورا قرآن 114 سورے فر سنائے اور ایسے لہن میں سنائے, جو خوبصورت لہن اسے اللہ نے عطا کیا تھا. تو علی کے تو لعاب میں قرآن ہے, جس کے لعاب میں قرآن ہو اس کی زبان میں کیا ہوگا, اس کی خود اپنی ذات کا حصہ کیا ہوگا, جس کے لعاب کا یہ علم ہے. تو علی کی معرفت, علی کا ذکر اصل میں ہے معرفت. اس معرفت کے بغیر کوئی انسان اپنے عقیدے میں کامل نہیں ہے. نتیجہ دے رہا ہوں آپ کو, 8 دن گفتگو کی ہے یہی باتیں سنانے کے لیے, اس لیے کہ نتیجے میں یہی باتیں دی جا رہی ہیں کہ علی کے ذکر کے بغیر معرفت نامکمل ہے, نامکمل ہے علی کے ذکر کے بغیر معرفت. اور معرفت کس کی ہے؟ اللہ کی. اللہ کی معرفت بغیر ذکر علی نامکمل. لکھ لیا نا جملہ لوح قلب پر, اللہ کی معرفت بغیر ذکر علی نامکمل. اس لیے کہ اللہ نے اپنی تمام تر ذات کا مظہر علی کو بنایا ہوا ہے. مجھے سمجھنا ہے, علی کو سمجھو, ضروری ہے. یہ اللہ کا کرم ہے ہم پر کہ اس نے ایک شخصیت ایسی بنا کے بھیجی, اور اس جیسے اس نے مزید 11 بھی بنا دیے, کہ کسی کو پریشانی نہ ہو سمجھنے میں. ہر دور میں ایک ایک علی آتا رہا, ہر دور میں ایک ایک علی آتا رہا, ہر دور میں وجہ اللہ آتا رہا, ہر دور میں لسان اللہ آتا رہا, ہر دور میں عین اللہ آتا رہا. آج کا بھی لسان اللہ, وجہ اللہ, عین اللہ ہے, پردہ غیب میں ہے, وہ ہماری نگرانی کر رہے ہیں. اور جب بھی ہمیں کوئی پریشانی ہوتی ہے ہم ان سے طلب فرماتے ہیں. تو اب معرفت کیا ہے؟ ذکر علی. اب سوچئے آپ کہ اس وقت آپ یہاں بیٹھے ہیں 1400 برس کے بعد, اور جیسے ہی فضیلت علی سنتے ہیں آپ کی طبیعت بھڑک جاتی ہے. کہیں سے نعرہ حیدری لگتا ہے, کہیں سے علی حق ہو رہا ہوتا ہے, کہیں سے یا علی علی ہو رہا ہوتا ہے, کہیں سے علی کی بادشاہی ہو رہا ہوتا ہے, علی اسم الہی, یہ سب ہو رہا ہوتا ہے نا, بھڑک جاتے ہیں آپ. علی کا ذکر سن کر آپ کا یہ عالم ہو جاتا ہے کہ نعرہ حیدری کے لیے آپ ہاتھ بلند کر دیتے ہیں. آپ سن رہے ہیں, سلمان دیکھ رہے تھے. بڑی آسانی سے سنا آپ نے جملہ, پیچھے والے حضرات پیچھے رہ گئے. میں آپ کو کہاں لے کے جانا چاہتا ہوں, آپ پیچھے بیٹھے ہوئے ہیں, نیچے نہ بیٹھے رہے, میں آپ کو بہت آگے لے کے جانا چاہتا ہوں. آپ سن کے برداشت نہیں کر پا رہے, آپ کی طبیعت بھڑک جاتی ہے, رقص شروع ہو جاتا ہے, آپ کی روح رقص کرتی ہے. سلمان تو دیکھ رہے تھے, یہ ہے اللہ کا چہرہ. ہائے 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 ہائے. سلمان تو سن رہے تھے, یہ ہے اللہ کی زبان. سلمان چوم رہے تھے, یہ ہے اللہ کے ہاتھ. سوچئے سلمان فارسی معرفت کی کس بلندی پر تھے, کس بلندی پر تھے. اب جب معرفت, جو کہ معرفتی موضوع چل رہا ہے, اب جب کوئی علی کی معرفت میں کامل ہوتا ہے, دیکھیے علی کون ہے, علی کون ہے. پہلے تو آپ علی ذرا سے ایک جملہ سنیے اور اس کے بعد پھر پلٹتا ہوں واپس کہ علی کی معرفت. ایک مرتبہ علی گھر پہ آئے تو بنت نبی سلام اللہ علیہ سے کہا کچھ گھر میں ہے, کچھ گھر میں کھانے کو ہے. کہا کہ یا علی گھر میں فاقہ ہے. علی چلے اور کوئی چیز جو ہے, وہ چیز کیا ہے, وہ خود زہرا کی چادر لے کے چلے. یہودی کے گھر گئے رہن رکھوانے کے لیے. یہودی نے اپنی زوجہ کو بلایا اور چادر زوجہ کے ہاتھ میں دی. اس نے ہاتھ نہیں لگایا چادر کو. عالم توریت ہے بھائی, اس کو پتا ہے کہ اس میں نشانیاں لکھی ہیں, یہ وہی چادر ہے. اس نے کہا لا یمسہ الا المطہرون, اسے سوائے پاکوں کے کوئی ہاتھ نہیں لگا سکتا. اور پھر کوئی مرد, کہا کہ نہیں عورت. اپنی زوجہ سے کہا اس کو ایک مقام پر رکھ دو. علی نے جو مانگا تھا اس نے دے دیا, جو بھی ہوگا, گیہوں ہوگا یا جو بھی ہوگا. علی لے کے چلنے لگے. اس نے کہا کہ سنیے گا ذرا بات. کہاں بولو. کہا کہ آپ جس نبی کا کلمہ پڑھتے ہیں تو وہ نبی تو کہتا ہے مشرقین و مغربین پر میرا قبضہ ہے, اللہ نے مجھے خزانے دیے ہوئے ہیں اور میں سب کو رزق تقسیم کرتا ہوں. تو کیا وہ یہ نہیں کر سکتا کہ اپنے بیٹی کے گھر میں جو ہے وہ رزق فراوان ہو جائے؟ اب علی سے بات ہو رہی ہے بھائی, علی سے ہو رہی ہے بات, اور علی پر کوئی اعتراض کرے پھر بھی علی چپ ہو جاتے ہیں. یہ اعتراض نبی پر تھا. علی نے کہا سنا,
इन्ना लिल्लाहि इबादुन लौ उक़स्सिमु अन युहब्बिल हाज़ल जिदार ज़हबन लफ़अल। कसम, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं, खामोश ना बैठना, अली का जुमला है। यहूदी ने अली को ललकारा कि तुम्हारा नबी तो कायनात का नबी है और उसके घर में फाते हो रहे हैं, क्या वो तुम्हें रिस्क नहीं दे सकता? अब अली के सामने कोई नबी पर एतराज करे, अब अली को जलाल आया। वहां अली का जमाल था, यहां अली का जलाल है। अरे उस कारी के सामने जिसे पत्थर दिया अली का जमाल था और यहां अली का जलाल है, अब अली जलाल में आए। कसम, अल्लाह के नजदीक कुछ बंदे ऐसे हैं, अल्लाह के कुछ बंदे ऐसे हैं जो कसम खा के इस दीवार को कहें कि सोने की हो जा, वो सोने की हो जाएगी। जो है ना, मेरी जानिब रही है, सब मेरे साथ हैं कि अल्लाह के इन्ना लिल्लाहि इबादुन लौ उक़स्सिमु अन युहब्बिल हाज़ल जिदार ज़हबन लफ़अल। अल्लाह के नजदीक अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं कि जो इस दीवार को कहें कि सोने की हो जा, वो हो जाएगी। खुदा की कसम, दीवार सोने की होना शुरू हो गई। अली ने कहा रुक जा, मैंने मिसाल दी है, हुक्म नहीं दिया है। जिसने कबूल किया उसको मेरा सलाम है, खुदा की कसम। जो इस फजीलत पर, इस रिवायत पर हंसा है, खुश हुआ है, खुदा उसकी मवद्दत व मारिफत में इजाफा फरमाए। जैसे आपने सुना है, कसम मैंने मिसाल दी है, हुक्म नहीं दिया है। वापस हो जा जैसी थी, दीवार डर के वैसे ही हो गई है। अली का हुक्म है, वलीउल्लाह का हुक्म है, फातह खैबर का हुक्म है, फातह कंदक का हुक्म है। जैसे अम्र इब्ने अब्दूद को काटा, कहीं मुझे ही ना काट दे, दीवार वैसे की वैसी हो गई। तो सुना आपने कि अली की मारिफत क्या है? अली है कुन का मालिक। अली कुन कहता है तो हो जाता है, अली कुन कहता है तो हो जाता है। अब सलमान है अली का आरिफ, सलमान है अली का आरिफ। सलमान है 10वें दर्जे पर मर्दों में, तो औरतों में भी तो कोई 10वें दर्जे पर होगी ना, उसका नाम है फिजा। ये जुमला तारीख खिताबत में पहली मर्तबा कहा गया है, आज तक ये जुमला कहा नहीं गया है, तुम्हारी किस्मत का जुमला था। औरतों में 10वें दर्जे पर है फिजा, इसलिए कि जो 10वें दर्जे पर होता है उसे ही इजाजत होती है कि जहरा की चौखट की सिदरा पार करके काबा कौसैन तक आ जाओ। जहरा के दरवाजे की चौखट है सिदरतुल मुंतहा, चौखट है सिदरतुल मुंतहा। बाहर वाले दूर खड़े हैं, सिर्फ चंद ही तो हैं तो आ सकते हैं जो ईमान के 10वें दर्जे पर हों। सलमान को इजाजत है कि दरवाजे तक, चौखट तक रहना और वहीं दाढ़ी से साफ करते रहना। सहने अक़दस तक इजाजत है, लेकिन सहने अक़दस के अंदर फिजा का, सहने अक़दस के अंदर फिजा की इजाजत है, फिजा का इज़्न है। फिजा सफर करती है, तो अब घर के मामलात फिजा के जिम्मे, सहन तक के मामलात सलमान के जिम्मे। तो अली को कौन पहचाना? अली तो बहुत बुलंद है, अभी तो आरिफे अली को ना पहचान सके कि ये 10वां दर्जा है क्या, कि 10वां दर्जा है क्या। ऐसा ही एक मौका आया, देखो वो गुलाम और ये कनीज, समझ जाओगे, सुना हुआ जुमला है। वो आका अली और ये कनीज फिजा। आका ने क्या कहा? अल्लाह के बंदे कुछ ऐसे हैं कि जो दीवार को सोना कहें सोने की हो जाए। ऐसे ही एक मर्तबा यहूदी ने फिजा से कहा, कहाँ गरीबों की यहाँ पड़ी हुई हो कनीजी करने, आ जाओ हमारे घर की कनीज बन जाओ, सोने और चांदी में लाद दूंगा। अब फिजा को जलाल आया, कनीज जहरा को जलाल आ गया। जलाल के आलम में कहती है मुझे लालच देता है, मैं उस घर की कनीज हूं कि घर वाले तो बहुत बुलंद है, मैं कनीज होते हुए दीवार से कहूं दीवार सोने की हो जाएगी। पहुंच गए वाकया तक ना, बचपन से सुन रहे वाकया का। मैं उस घर की कनीज होते हुए दीवार से कहूं दीवार सोने की हो जाएगी, और दीवार सोने की हो गई। अली ने देखा, अली ने फिजा को रोका, फिजा ने दीवार को रोका, दीवार वापस हो गई। फिजा घर आई, कहा फिजा आज तो कर लिया, आइंदा ना करना। मौला मुझे जलाल आ गया,
میں معافی چاہتی ہوں کہ آج اختیار استعمال کیا ہے، اب نہ کرنا. اس لیے علی جس کو اختیار دیتے ہیں ظرف دیکھ کر دیتے ہیں اور منع کرتے ہیں، بتانا نہیں، بتانا نہیں. اور اب ہے سلمان فارسی کہ جو 10ویں درجے پر ہے، وہ بھی کن کی منزلوں پر فائز ہے، کن کی منزلوں پر فائز ہے. کھانا پک رہا ہے، صحن ہے، اس میں چولہا ہے، چولہے میں آگ روشن ہے، اوپر پتیلی چڑھی ہوئی ہے، سلمان بیٹھے میں کوئی کتاب پڑھ رہا ہے. ایسے میں آگ بجھ گئی، لکڑیاں خوش ہو گئی، ختم ہو گئی، آگ بجھ گئی، ابھی کھانا پکا ہی نہیں. سلمان نے دیکھا آگ بجھ گئی، پڑھ رہے ہیں، کوئی بہت اہم امور ہیں پڑھ رہے ہیں. ایک بار پاؤں ایسے کیے اور چولہے کے نیچے انگوٹھے کو اشارہ کیا، انگوٹھے میں سے آگ نکلنا شروع ہو گئی. کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا؟ ذرا مجھے بتانا کون سن رہا ہے کون نہیں سن رہا. ایسے نیچے کیا، انگوٹھے کو اشارہ کیا، انگوٹھے سے آگ نکلنی شروع ہوئی. آگ نکل رہی ہے، ایسے بیٹھے میں پڑھ رہے ہیں اور آگ روشن ہے. ابو ذر آ گئے. ابو ذر نے دیکھا یہ کیا، سلمان نے ابو ذر کو دیکھا، ابو ذر نے سلمان کو دیکھا. اس سے پہلے کہ دونوں میں بات چیت ہوتی، ابو ذر پلٹ گئے، پلٹ کے رسول اللہ کے پاس آئے. یا رسول اللہ، آج میں نے عجیب امر دیکھا ہے سلمان سے. کہا کہ سلمان کے انگوٹھے سے آگ روشن تھی اور کھانا پک رہا تھا، یہ کیا معاملہ ہے؟ کہا کہ ابو ذر، سلمان علی کا عارف ہے، علی کے باطن کا عارف ہے. سمجھا دیا. پھر سلمان آئے تو رسول اللہ نے کہا سلمان دیکھ کر دکھایا کرو. ہائے ہائے ہائے، سمجھے آپ؟ تو اب دو ہیں شخصیتیں، ایک ہے سلمان، ایک ہے ابو ذر. سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر. فرق دونوں میں نہیں ہے، 9ویں درجے والا بہت بلند ہوتا ہے، کم نہ سوچنا ابو ذر کو. ابو ذر وہ ہیں کہ جن کے لیے پیغمبر نے کہا زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا. ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر. آپ نے ضائع کر دی حدیث، رسول اللہ کی حدیث ہے متفق علیہ کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا کسی ایسے شخص پر جو ابو ذر سے زیادہ سچا ہو. میں نے کہہ بھی دیا، آپ سن بھی رہے ہیں، رسول کہہ رہے ہیں ابو ذر سے زیادہ سچا کوئی نہیں ہے. سچے کی پہلی منزل ہے صادق اور سچے کی آخری منزل ہے صدیق. میں تو اشاروں میں بات کرنے کا عادی ہوں. رسول کہہ رہے ہیں سب سے بڑا صدیق روئے عرض پر سلمان، ابو ذر. تو اتنا بڑا ابو ذر ہے کہ جو سچا ہے، سچ میں اتنی بڑی منزل پر فائز ہے. بات سمجھ میں آ رہی ہے؟ پریشان تو نہیں ہو رہے ہیں نا؟ آخری تقریر ہے تو چاہتا ہوں ذرا اطمینان سے آپ کے حوالے ہو جائیں جملے، یا بتائیے یا کچھ اور باتیں کرنی ہے تو میرے ساتھ بیٹھے رہے نا بھائی، گفتگو سنیں آپ. کہا کہ زمین نے بوجھ نہیں اٹھایا، آسمان نے سایہ نہیں کیا ابو ذر سے زیادہ سچے انسان پر. اتنا بڑا سچا ہے، لیکن سلمان سے ایک درجہ کم. سلمان سے ایک درجہ کم. فرق کیا ہے؟ کا فرق یہ ہے دونوں میں. اب ایمان کا 10واں درجہ کس لیے ملا اور 9واں درجہ کس لیے ملا؟ تیار ہے سننے کے لیے؟ مولا نے کہا سلمان 10ویں درجے پر، ابو ذر 9ویں درجے پر، اس لیے کہ سلمان علی کے باطن کی معرفت رکھتے ہیں، ابو ذر علی کے ظاہر کی معرفت رکھتے ہیں. خدا کا شکر ہے کہ جملے آپ تک پہنچ رہے ہیں. میں بڑے دل سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں یہ جملے، دل سے آپ کے حوالے کر رہا ہوں جملے، تاکہ کچھ باتیں آپ تک پہنچتی چلی جائیں، آپ کے سینوں میں محفوظ ہو جائیں کہ شاید انہی میں سے کوئی کل کا ابو ذر بن جائے. بھائی علی تو کوئی نہیں بن سکتا نا، حسن حسین تو کوئی نہیں بن سکتے نا، اس لیے سلمان و ابو ذر کو سامنے چھوڑا. علی نہیں بن سکتے، سلمان تو بن جاؤ، ابو ذر تو بن جاؤ، میثم تو بن جاؤ، مقداد تو بن جاؤ، ابو ایوب تو بن جاؤ، جابر تو بن جاؤ، کچھ نہیں خنبر تو بن جاؤ. خنبر بہت بلند ہے، ہر وقت آقا کے ساتھ رہتا ہے. تو کہا سلمان علی کے اصل باطن کی معرفت رکھتا ہے، علی کی باطن کی معرفت رکھتا ہے، اور ابو ذر علی کے ظاہر کی معرفت رکھتا ہے، علی کے ظاہر کی معرفت رکھتا ہے.
اور فضا کس مقام پر ہیں؟ میں ایک بڑے عالم کا جملہ دے رہا ہوں، یہ کوئی بنایا ہوا جملہ نہیں ہے، گڑا ہوا جملہ نہیں ہے۔ سلمان 10ویں درجے پر ہیں، سلمان جیسا کوئی نہیں ہے، سلمان سے نیچے ابو ذر ہے، کوئی نہیں ہے نا سلمان جیسا، سلمان 10ویں درجے پر ہے۔ اب جملہ دینے جا رہا ہوں، کاش کہ جملہ پہنچ جائے۔ سلمان ہے 10ویں درجے پر، ابو ذر ہے 9ویں درجے پر۔ سلمان علی کے باطن کے معرفت رکھتے ہیں، ابو ذر علی کے ظاہر کی معرفت رکھتے ہیں۔ اور اب فضا کس مقام پر ہیں؟ تو کہا علماء عرفان نے، ائمہ نے کہا فضا اس مقام پر ہیں چاہے تو 100 سلمان بنا دیں، چاہے تو 100 ابو ذر بنا دیں۔ وہ معرفت کی اس منزل پر ہے فضا جسے کہتے ہیں، جسے فضا کہتے ہیں، وہ معرفت کی اس منزل پر کہ اسے وہ راز معلوم ہے کہ جو سلمان کو بھی نہیں معلوم، اس لیے کہ اصل راز کا مرکز تو سیدہ ہے نا۔ ایسی آسانی سے سنا ہے آپ نے جملہ، اصل مرکز اسرار ذات سیدہ ہے، ذات سیدہ ہی سے اسرار پھوٹتے ہیں۔ اگر ایسا نہ ہوتا تو چادر تطہیر میں مرکز تعارف زہرا نہ ہوتی، رسول ہو جاتے۔ نہیں چپ ہو گئے آپ، میں کیا کروں، میرا ساتھ دیتے تھے آپ، اب مجھے رکنا پڑے گا۔ مرکز اسرار ہیں زہرا، اب اگر جملے ضائع ہوئے تو مجھے افسوس ہو جائے گا۔ مرکز اسرار ہیں زہرا، مرکز اسرار، مرکز معرفت، مرکز عقل، مرکز توحید، مرکز رسالت، مرکز نبوت، مرکز امامت، مرکز ولایت، مرکز سخاوت، مرکز نجابت، مرکز سیادت، مرکز شرافت، مرکز طہارت، سب ہیں زہرا۔ اور اب سننا جملے، چپ ہو گئے تم تو اب تمہارے حوالے کرتا ہوں، چپ نہ ہوتے تو میں آگے بڑھ جاتا، اب شاید یہیں پر میں رکا رہا ہوں کہ ہر شے، ہر سر، ہر راز کا مرکز ہے زہرا، ہدف ہے پوری کائنات کا زہرا، مقصد ہے پوری کائنات کا زہرا۔ اس لیے کہ پیغمبر، اب شروع ہو گئی گفتگو، اس لیے کہ آپ چپ ہوئے تو میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں، اس لیے کہ رسول اللہ مسجد میں بیٹھے ہوئے تھے، ممبر مسجد نبوی پر بیٹھے ہوئے تھے، سامنے اجلہ صحابہ کرام کا مجمع تھا، پیغمبر ابتدائے کائنات پر بات کر رہے تھے، آغاز کائنات پر بات کر رہے تھے، اور پیغمبر نے کہا کچھ نہیں تھا، صرف اللہ تھا۔ اللہ نے سب سے پہلے جب مجھے بنایا تو اللہ نے سب سے پہلے مجھے خطاب کیا، مجھ سے خطاب کیا، مجھ سے خطاب کیا۔ جب سب سے پہلے زبان قدرت گویا ہوئی ہے تو اللہ نے مجھ سے بات کی، اور مجھ سے بات کی تو عالم اہل سنت نے بھی لکھا، عالم اہل تشریح نے بھی لکھا، عالم اہل سنت نے لکھا کہ پیغمبر نے کہا کہ اللہ نے کہا سب سے پہلے جو اللہ نے مجھ سے بات کی وہ تھی یا احمد لولاک لما خلقت الافلاک، اے میری سب سے زیادہ حمد کرنے والے، اگر تو نہ ہوتا تو افلاک کو خلق نہ کیا جاتا۔ ایک بار لکھ لی علماء اہل سنت نے روایت، اب میرے مکتب کے عالم نے لکھا کہ نہیں، روایت یہاں ختم نہیں ہوئی تھی بلکہ پیغمبر نے بات آگے بڑھائی۔ پیغمبر نے کہا کہ جیسے ہی اللہ نے کہا کہ لولاک لما خلقت الافلاک، اے احمد اگر تو نہ ہوتا تو افلاک نہ ہوتے، تو اللہ نے فوراً کہا ولولا علی لما خلقتک، اور علی نہ ہوتے تو تم نہ ہوتے۔ اور پیغمبر نے کہا اللہ یہاں چپ نہیں ہوا، جیسے ہی کہا کہ تو نہ ہوتا تو افلاک نہ ہوتے، علی نہ ہوتا تو تو نہ ہوتے، تو فوراً اللہ نے کہا ولولا فاطمہ لما خلقتکما، اور اگر فاطمہ نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کیا جاتا۔ توجہ ہے، زہرا نہ ہوتی تو تم دونوں کو خلق نہ کیا جاتا، یعنی مرکز تخلیق کائنات زہرا ہے۔ کیا سنا آپ نے، کیا سنا آپ نے؟ میرے یہاں کے بہت بڑے عالم کی روایت ہے جو میں نے آپ کے حوالے کی ہے، سن لیا آپ نے؟ مرکز اسرار کائنات ہے زہرا۔ اب ایک اور جملہ سن لیجئے، اس لیے رکا کہ یاد کر رہا تھا، قرآن کی آیت ہے رفیع الدرجات ذو العرش، وہ درجوں کو بلند کرنے والا، وہ عرش والا۔ سنتے رہنا جملہ، رفیع الدرجات ذو العرش، اللہ کہہ رہا ہے وہ اللہ جو درجوں کو بلند کرتا ہے، وہ عرش والا ہے، یعنی بہت بلند ہے، یعنی اللہ ہے جو درجوں کو بلند کرتا ہے۔ کسی کا درجہ کم ہے اسے زیادہ کر دے گا، زیادہ ہے اور زیادہ کر دے گا، زیادہ ہے اور زیادہ کر دے گا۔ کہا رفیع الدرجات ہے، وہ درجوں کو بلند کرتا ہے، درجوں کو بلند کرتا ہے۔ اب معصوم سے پوچھا گیا، سننا جملے، میرے 5ویں امام کی روایت ہے، میرے 5ویں امام نے جب اپنی دادی زہرا کی معرفت پہنچائی تو ہر کسی تک نہیں پہنچائی بلکہ اس تک پہنچائی جسے خود ابو بصیر کہا تھا۔ کہا تو بصیرت کا باپ ہے، تو معرفت کا باپ ہے، تیرے پاس معرفت ہے۔ ابو بصیر آئے میرے 5ویں امام کے پاس بیٹھے ہوئے تھے اور بیٹھ کر سوال کیا کہ مولا میں نے سنا ہے کہ آپ کی دادی زہرا پر کوئی مصحف نازل ہوا تھا،
کوئی مصحف نازل ہوا تھا, مصحف فاطمہ نازل ہوا تھا, اللہ کی طرف سے کوئی مصحف نازل ہوا تھا, وہ محدثہ تھی؟ کہا ہاں ملک ان پر نازل ہوتے تھے. ضروری نہیں ہے کہ ملک کسی نبی پر ہی نازل ہو. سنو, مریم بھی محدثہ تھی, آسیہ بھی محدثہ تھی, ٹھیک ہے. کہا ملک نازل ہوا, کہا اس لیے کہ زہرا بعد رسول مزمحل تھی, اللہ چاہتا تھا کہ زہرا کا دل بٹا رہے. ایک بار زہرا بیٹھی ہوئی تھی مصلی عبادت پر, ابھی تہجد پڑی تھی اور چند لمحے بعد فجر ہونے والی تھی, کہ ایسے میں اللہ نے جبرائیل کو, اسرائیل کو, میکائیل کو, اسرافیل کو, سارے فرشتوں کو جمع کیا. جبرائیل کو آگے بلایا, کہا سنو میری کنیز خاص مصلی عبادت پر میرے سجدے میں ہے, میری کنیز خاص مصلی عبادت پر میرے سجدے میں ہے. میں چاہتا ہوں یہ مصحف لے کے جاؤ, یہ کتاب لے کے جاؤ, یہ مصحف لے کے جاؤ اور میری کنیز خاص کی خدمت میں پیش کرو. ملائکہ چلے, جبرائیل کے ہاتھوں میں کتاب, اور ملائکہ اتر آئے صحن اقدس زہرا میں, جہاں زہرا کا مصلی بچھا ہوا تھا. ملائکہ چاروں طرف انتظار میں کھڑے رہے زہرا کی نماز ختم ہو تو اللہ کا پیغام پہنچائیں. ملائکہ انتظار میں تھے کہ زہرا کی نماز ختم ہو تو اللہ کا پیغام پہنچائیں. زہرا نے تہجد کی نماز ختم کی, چند لمحے رہ گئے تھے فجر کی نماز میں. ملائکہ آگے بڑھے اور آگے بڑھ کے کہا اللہ سلام ہے, اس کی طرف سلام ہے, اس نے آپ پر سلام بھیجا ہے. کیا سن رہے ہیں, کیا سن رہے ہیں آپ؟ اللہ سلام, اس کی طرف سلام, اس نے آپ کی طرف سلام بھیجا ہے اور اس نے آپ کی خدمت میں یہ مصحف بھیجا ہے. ایک بار معصوم کہتے ہیں, امام محمد باقر علیہ السلام کہتے ہیں, ابو بصیر سے کہتے ہیں کہ میری دادی پر مصحف نازل ہوا. ملک مصحف دادی کے حوالے کر کے چلے گئے اور ابھی اتنا بڑا مصحف تھا, اتنا طویل مصحف تھا کہ ابھی فجر کی نماز شروع نہیں ہوئی تھی کہ میری دادی نے مصحف کا مطالعہ کر لیا. اب ابو بصیر پوچھتا ہے کہ مولا اس مصحف میں کیا تھا, وہ مصحف کیا ہے, اس کی جلد کیا تھی؟ کہ سنو, اس کی جلد سفید مروارید کی بنی ہوئی تھی. اس کے سفید جنت کے سونے اور چاندی کے پانی سے بنے ہوئے تھے. اس کی عبارت لال و جواہر کی سیاہی سے لکھی ہوئی تھی. اس کی عبارت کے ایک ایک لفظ سے نور پھوٹ رہا تھا. کہا کہ مولا اس کے بارے میں بتائیے. کہ سنو, اب سنو کہ مصحف فاطمہ کیا ہے. چونکہ چپ ہوئے تھے نا تو اس لیے تمہارے حوالے کر رہا ہوں, مجھے جانا کہیں اور تھا, یہیں پہ تقریر خاتمے پر پہنچنے والی ہے. کہ سنو مصحف فاطمہ میں کیا ہے. اب میرے مولا محمد باقر علیہ السلام نے ابو بصیر سے کہا سنو, اللہ نے جتنے رسول بنائے ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں موجود ہیں. اللہ نے جتنے ملائکہ بنائے ہیں سب کے نام مصحف فاطمہ میں موجود ہیں. اللہ نے جتنے ملائکہ کو جن جن اقوام پر بھیجا ہے ان اقوام کے نام میں ملائکہ کے مصحف فاطمہ میں درج ہیں. ان اقوام میں لوگوں کی تعداد کتنی میں نام کے مصحف فاطمہ میں درج ہے. دنیا میں زمینیں کتنی ہیں سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے. ان زمینوں میں ذرات کتنے ہیں سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے. ان زمینوں میں پہاڑ کتنے ہیں سب کی تعداد مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے. یہ جھرنے کتنے ہیں سب مصحف فاطمہ میں درج ہیں. اس زمین میں پھلوں کی تعداد کیا ہے مائے نام کے مصحف فاطمہ میں درج ہے. اس زمینوں میں پھولوں کی تعداد کیا ہے, ان کی قسم, ان کی تعداد, ان کے نام مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے کتنے جن بنائے ہیں مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جتنے شیاطین بنائے ہیں مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جتنے آسمان بنائے ہیں ان کی مسحتیں مائے نام کے مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہیں. اللہ نے 7 زمینیں بنائی ہیں, ہر زمین کا نام مائے اس کے حجم کے مصحف فاطمہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے جتنے سمندر بنائے ہیں سب کے نام مائے حجم کے مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جتنے دریا بنائے ہیں سب کے نام مائے حجم کے مصحف فاطمہ میں لکھے ہوئے ہیں. اللہ نے جتنے سمندر اور دریا بنائے ہیں ان دریاؤں سمندر میں پانی کے قطروں کی تعداد کیا ہے مصحف فاطمہ میں لکھا ہوا ہے. اللہ نے کتنے انسان بنائے ہیں سب کی تعداد مائے نام کے مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے کتنے مسلمان بنائے ہیں سب کی تعداد مائے نام کے مصحف فاطمہ میں لکھی ہوئی ہے. اللہ نے کتنے مومن بنائے ہیں سب کے نام ہیں, کتنے منافق ہیں سب کے نام ہیں. پہنچ گئی, پہنچی روایت نہیں پہنچی, سب سنا نا. زمین سے لے کے آسمان تک, مشرق سے مغرب تک, شمال سے جنوب تک, زمین کے تحت سرا سے آسمان کے ثریا تک, قاب قوسین تک. عرش کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, لوح کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, قلم کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, کرسی کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, جنتوں کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, جنت کے محلات کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, محل میں کون کون رہے گا اس کی تفصیل مصحف فاطمہ میں, آدم کا محل کتنا بڑا ہے مصحف فاطمہ میں, نوح کا محل جنت میں کتنا بڑا ہے مصحف فاطمہ میں. ایک بار سب بتایا تو ابو بصیر حیران ہو گیا, مولا اتنا بڑا علم, اتنا بڑا علم, اتنا بڑا علم. کہا سنو, یہ جو کچھ بیان کیا ہے نا یہ مصحف فاطمہ کے ایک صفحے کا بیان ہے. ایک صفحے کا بیان ہے, ایک صفحہ. اب جتنے صفحے ہیں اس کا علم کیا ہوگا تم جانو. لرزنے لگا, کہا مولا اتنا علم اور ایک صفحے میں. اللہ کی قدرت ہے بھائی,
اللہ کی قدرت ہے یہ، اس کو فضائل خدا سمجھو، اللہ کی طرف سے اترا ہے نا بھائی. اب جو مصحف فاطمہ کا انکار کرے گا وہ علم خدا کا منکر ہو جائے گا. پہنچ گیا جملہ؟ ایک صفحے کا بیان. اب اتنا بڑا جملہ دینے جا رہا ہوں، جو ظرف والا ہوگا نا وہ بولے گا. اب امتحان ہے تمہارا کہ تمہیں کتنی معرفت اور کتنی مجلس سنی ہے تم نے، کتنا ذکر زہرا سنا. اب تم سب کا امتحان ہے، دیکھتا ہوں کون اس جملے کو کسب کرتا ہے، محفوظ کرتا ہے. بڑی مجلسیں سنی ہے نا تم نے، بڑا بنت رسول کا تذکرہ سنا ہے. دو جملہ، میرا جملہ نہیں ہے، معصوم کا جملہ. لرزنے لگا ابو بصیر، اتنا علم اتنا علم، اور اللہ نے اپنی کنیز خاص پر اتارا اتنا علم. کہا سنو یہ تو کچھ بھی نہیں ہے، بس ابو بصیر تم یہ سمجھ لو، اتنا سمجھ لو، کسی نبی کو نبوت، کسی امام کو امامت، کسی رسول کو رسالت، کسی ولی کو ولایت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ اصل معرفت زہرا حاصل نہ کر لے. میں دیکھنا چاہتا ہوں کون کون ہے ہاتھ اٹھائے ہوئے، یہ دیکھنا چاہتا ہوں کون قبول کر رہا ہے جملے کو. جیو جیو سلامت رہو گے ایسے تم نے اس کو قبول کیا. خدا اس مودت میں اضافہ فرما کہ کسی نبی کو نبوت، کسی امام کو امامت، کسی ولی کو ولایت، کسی رسول کو رسالت اس وقت تک نہیں ملتی جب تک وہ معرفت زہرا حاصل نہ کر لے. یہ اللہ کا انتظام ہے. اب اللہ کہہ رہا ہے رفیع الدرجات، میں درجے بلند کرتا ہوں. تو اس کی تفصیل بھی تو سن لو کیسے بلند کرتا ہے. اللہ نے کہا یہ ہے نور زہرا، جو اس کی اصل معرفت حاصل کرتا جائے گا ہم درجوں میں اضافہ کرتے چلے جائیں گے. ہائے 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 ہائے، سنا ہی نہیں آپ نے. علم آدم الاسماء کلھا، ہم نے آدم کو کل کے کل اسماء کا علم دے دیا. اس میں زہرا سامنے. کہا آدم پہچانو یہ کون ہے. نو، ابراہیم، موسیٰ، عیسیٰ، یہ زہرا کا نور. آؤ معرفت حاصل کرو، درجے بڑھتے چلے جائیں گے. معرفت حاصل کرو، درجے بڑھتے چلے جائیں گے. آدم پہچانا کون ہے. آدم نے حق تھوڑا سا ادا کیا معرفت زہرا کا، بتایا. اللہ نے کہا ہاں آدم تم نے پہچانا تو، لیکن حق ادا نہیں کیا. لیکن جتنا پہچانا ہم نے تمہارا درجہ بلند کیا، ہم نے تمہیں صفی اللہ بنا دیا. ایسے سنیں گے تو میں چھوڑ دوں گا ممبر. نوح آگے بڑھے، نوح نے پہچانا پروردگار یہ ہے. اللہ نے کہا ہاں پہچانا لیکن حق ادا نہیں کیا، پھر بھی جتنا کیا ہم نے تمہیں نجی اللہ بنا دیا. ابراہیم آگے بڑھے، ابراہیم نے پہچانا، اللہ کو بتایا یہ. اللہ نے کہا ہاں ابراہیم تم نے تھوڑا پہچاننے کا حق ادا کیا، لیکن وہ نہیں جو حق تھا. پھر بھی بہت کچھ کیا تو لو ہم تمہیں اپنا دوست بنا رہے ہیں، لو ہم تمہیں خلیل اللہ بنا رہے ہیں. موسیٰ آگے بڑھے، پروردگار یہ. اللہ نے کہا موسیٰ حق تو ادا کیا لیکن حق ادا نہیں کیا، جیسا ہم چاہتے تھے ویسا نہیں پہچانا، لیکن پھر بھی تم نے معرفت حاصل کی، لو ہم تمہیں تمام انبیاء میں کلیم اللہ بنا رہے ہیں. عیسیٰ آگے بڑھے، عیسیٰ نے تو بہت زیادہ حق ادا کیا، اس لیے کہ مریم کے بیٹے ہیں، بطول کے بیٹے ہیں. عیسیٰ نے حق ادا کر دیا تو عیسیٰ کو تو سب سے زیادہ مرتبہ دے دیا. کہا عیسیٰ تم نے پھر بھی پہچانا لیکن حق ادا نہیں کیا، لو تمہیں ہم نے تو کسی کو اپنی روح نہیں کہا، تمہیں روح اللہ کہہ رہے ہیں. ابھی بھی نور اپنے مقام پر تھا. اللہ کہہ رہا تھا آؤ پہچانو درجے لیتے جاؤ، آؤ پہچانو درجے بلند کرتے جاؤ، اس لیے کہ ہم رفیع الدرجات ہیں، ہم درجوں کو بڑھانے والے ہیں. آؤ زہرا کے نور کو پہچانو، اس کی اصل معرفت حاصل کرو اور اپنے درجے بڑھاتے چلے جاؤ، بڑھاتے چلے جاؤ. آدم آئے صفی اللہ کا لقب پا کے پیچھے ہٹ گئے، نوح آئے نجی اللہ کا لقب پا کے پیچھے ہٹ گئے، ابراہیم آئے خلیل اللہ کا لقب پا کے پیچھے ہٹ گئے، موسیٰ آئے کلیم اللہ کا لقب پا کے پیچھے ہٹ گئے، عیسیٰ آئے روح اللہ کا لقب پا کے پیچھے ہٹ گئے. نور زہرا اپنے مقام پر ہے. کوئی پہچاننے والا ہے، کوئی پہچاننے والا ہے، کوئی پہچاننے والا. ایک بار مصطفیٰ آگے بڑھے، مصطفیٰ آگے بڑھے. مصطفیٰ نے پہچانا، ایسا پہچانا کہ جیسا پہچاننے کا حق تھا، جیسے اللہ پہچانتا تھا ویسے ہی مصطفیٰ نے پہچانا. اللہ خوش ہو گیا اور اللہ نے کہا سارے عہدے تو بانٹ دیے، اب مصطفیٰ کیا کروں، اب تمہیں اس کا باپ بنا کر بھیج رہا ہوں. ایک بار مصطفیٰ آگے بڑھ رہے تھے کہ مرتضیٰ آگے بڑھے. مرتضیٰ نے بھی ویسے ہی پہچانا جو پہچاننے کا حق تھا، اس لیے کہ یہ زمین کا علی ہے، وہ آسمان کا علی تھا. آسمان کا علی جیسے زہرا کو پہچانتا تھا، زمین کے علی نے بھی ویسے پہچانا. مرتضیٰ نے پہچانا. اللہ نے کہا سارے عہدے بڑھ گئے، تمہیں سب سے بڑا عہدہ دے رہے ہیں، اس کے سر کا تاج بنا کے بھیج رہے ہیں.
حسن و حسین کیسے پیچھے رہ جاتے؟ حسن و حسین نے بھی معرفت کا احاطہ کیا، کہا کہ لو ہم تمہیں اس کے بیٹے بنا کر بھیج رہے ہیں۔ رفیع الدرجات، معرفت زہرا حاصل کرو، درجے بڑھتے جائیں گے۔ تحفہ دے کر جا رہا ہوں، جس کو رزق میں اضافہ چاہیے، جس کو شہرت میں اضافہ چاہیے، جس کو اختیار میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنے منصب میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنی روحانیت میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنی معرفت میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنی نورانیت میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنی طہارت میں اضافہ چاہیے، جس کو اپنی شرافت میں اضافہ چاہیے، دو ذکر کرے، ایک ذکر زہرا، ایک ذکر امام زمانہ۔ یہ دو ذکر نہ چھوڑنا، ذکر زہرا اور ذکر وارث زمانہ۔ رزق بھی بڑھتا ہے، علم بھی بڑھتا ہے، حلم بھی بڑھتا ہے، اخلاق بھی بڑھتا ہے، سیرت بھی بڑھتی ہے، کردار بھی بڑھتا ہے، شرافت بھی بڑھتی ہے، شجرہ بھی طاہر رہتا ہے، شجرہ بھی طاہر رہتا ہے۔ تو کہا کہ معرفت ہے، معرفت۔ ختم کر رہا ہوں تقریر۔ آیت اتر آئی انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ جب اللہ کہہ دے تو کوئی ہے کہ جان سکے شب قدر کیا ہے؟ کوئی نہیں جان سکتا تھا۔ ایک سائل چلا میرے چھٹے امام کے پاس آیا، آگے بیٹھ گیا، بیٹھ کے سوال کیا، کہا کیا سوال ہے؟ کہا اللہ کہہ رہا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر، ہم نے اس کو شب قدر میں نازل کیا، تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ تم کیا جانو شب قدر کیا ہے؟ اس نے بیٹھ کے پوچھا مولا کیا میں جان سکتا ہوں کہ شب قدر کیا ہے؟ مولا کیا آپ بتا سکتے ہیں شب قدر کیا ہے؟ مولا نے کہا ہم کیوں نہیں بتا سکتے کہ جب ہمارے ہی قلب پر قرآن نازل ہو تو ہمیں ہی پتہ نہ ہوگا کہ شب قدر کیا ہے؟ کہا مولا ارشاد فرمائیے۔ تفسیر فرات سے جملہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ ابراہیم بن فرات کوفی بہت بڑا مفسر ہے عالم اسلام کا، اور لکھ رہا ہے کہ جیسے ہی سائل نے پوچھا کہ مولا بتائیے کہ لیلۃ القدر کیا ہے، لیلۃ القدر کیا ہے، اللہ کہہ رہا ہے کہ کوئی ادراک نہیں کر سکتا کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ ایک بار میرے مولا نے کہا قریب آ جاؤ، وہ قریب آیا، کہا سنو ہم تمہیں بتاتے ہیں کہ لیلۃ القدر کیا ہے۔ من عرف فاطمہ حق معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر، جس نے زہرا کی اصل معرفت حاصل کی اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا، اس نے شب قدر کا ادراک کر لیا۔ تو معرفت ہے زہرا اور معرفت ہے علی کی، اس کے بغیر نامکمل دین نامکمل، اس لیے کہ زہرا قلب رسول ہے اور علی نفس رسول ہے۔ علی نفس رسول، زہرا قلب رسول، علی بھی رسول جیسا، زہرا بھی رسول جیسی۔ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کہ زہرا جب چلتی تھی معلوم ہوتا تھا رسول چل رہے ہیں، زہرا جب چلتی تھی معلوم ہوتا رسول چل رہے ہیں، جب بات کرتی تھی تو لہجہ رسول کی خوشبو آتی تھی، کہ رسول اکثر آ کے زہرا کو سونگھا کرتے تھے۔ ام المومنین کہہ رہی ہیں رسول اکثر آ کر زہرا کی خوشبو سونگتے تھے، تو میں پوچھتی تھی کیا سونگ رہے ہیں؟ کہا زہرا کو سونگتا ہوں تو جنت کے سیب کی خوشبو آتی ہے جو معراج میں مجھے سونگھایا گیا تھا۔ کہا یہ زہرا یادگار ہے معراج سفر کی۔ تو اتنا قریب، اتنی شبیہ، اتنی تمثیل ہے زہرا، رسول کی شبیہ ہے، رسول کی شبیہ ہے زہرا۔ اور اب ایک ہے علی، ایک ہے رسول، ایک ہے علی۔ رسول کی شبیہ زہرا، تو علی کی بھی تو کوئی شبیہ ہونا چاہیے۔ علی کی دو شبیہ ہیں، دو شبیہ ہیں، ایک شبیہ شکل میں، ایک شبیہ آواز میں۔ آواز میں زینب شبیہ، شکل میں عباس شبیہ، شکل میں عباس علی کی شبیہ، عباس علی کی شبیہ۔ آج شبیہ علم برآمد ہونا ہے، یہ کہہ دینا کافی تھا۔ آج تو میں کہہ رہا ہوں نا شب عاشور ہے تو بس صرف رونا ہی تو رونا ہے۔ تم دیکھ رہے ہو میرے سر پہ ٹوپی نہیں ہے، میں نے گریبان کھولا ہوا ہے، میری آستین کے بٹن چڑھے ہوئے ہیں، میرے پاؤں نالین نہیں ہے۔ یہ شب عاشور کے آداب ہیں۔ ائمہ نے کہا شب عاشور کسی کے سر پہ ٹوپی نہ ہو، گریبان کھلا رہے، آستین اوپر چڑھی رہے، پاؤں میں نالین نہ ہو، کسی کو سلام نہ کرنا، کسی سے یہ نہ پوچھنا کہ آپ کی طبیعت کیسی ہے، جب بھی کسی سے ملنا بس گلے مل کے کہنا ہائے حسین، ہائے حسین۔ آج کا سلام، آج کی مزاج پرسی یہی ہے۔ شام غریبہ گزر جائے 11 محرم تک کسی کو سلام نہ کرنا، صبح تک، شام غریبہ تک یہی آداب ہے۔ پاؤں میں نالین نہ ہو، اجڑے ہوں کی طرح چلو، جیسے کسی گھر میں جنازے پڑے ہوتے ہیں
تو وہ گھر والے کسی سے مزاج پرسی نہیں کرتے، سب آ کے ایک دوسرے کو تعزیت دیتے ہیں، ایک دوسرے سے گلے ملنا تو کہنا ہائے حسین، کہو گے نا؟ یہی ائمہ کی تعلیم ہے، مفاتیح الجنان میں لکھا ہوا ہے، آداب عاشورہ جو میں حوالے کر رہا ہوں۔ اور پھر کہا کہ صبح آ جائے تو فاقہ کرنا، عصر کے وقت فاقہ کھول لینا، یہ حسین کا کرم ہے تم پر، حسین کا کرم ہے تم پر، اس لیے کہ عصر ہی کو تو شہادت ہوئی ہے۔ حسین کہتے ہیں کہ ہم جانیں ہماری پیاس جانیں، ہم تمہیں بھوکا نہیں رکھنا چاہتے، صبح سے عصر تک فاقہ کرنا تاکہ تمہیں پتہ چلے کہ حسین کے بچوں کی پیاس کیا تھی، تاکہ تمہیں معلوم ہو حسین کے بچوں کی بھوک کیا تھی۔ میری ماں بہنوں، اگر ہو سکے ادب ام رباب میں آج رات سے لے کے شام تک اپنے بچوں کو پیار بھی نہ کرنا، یہ جملہ رونے کے لیے کافی تھا میرے عزیزوں۔ ادب ام رباب میں اپنے بچوں کو پیار بھی نہ کرنا، بچہ قریب آ جائے کہنا بیٹے ماتم کرو، کہو ہائے سکینہ ہائے اصغر، بچوں کو ماتم سکھانا، بچوں کو رونا سکھانا، اس لیے کہ آج رات اہل حرم پر بڑی بھاری ہے، سب کو پتا ہے صبح جنگ ہونے والی ہے، لیکن اطمینان یہ ہے کہ عباس موجود ہے، اطمینان یہ ہے کہ عباس موجود ہیں، عباس سرپرست ہیں، تو کسی بی بی کو پرواہ نہیں ہے، ہماری چادر سلامت ہے، چادر سلامت ہے۔ بیویاں رات بھر پریشان بیٹھی ہوئی تھیں کہ کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے، کل کیا ہونے والا ہے۔ زینب نے ایک بیوی کی پریشانی سمجھ لی کہ بیویاں کیا سمجھ رہی ہیں اور کیا سوچ رہی ہیں، ایک ایک بیوی کے پاس آئیں، بی بی ام لیلہ کے پاس، بی بی ام رباب کے پاس، بی بی ام کلثوم کے پاس، بی بی ام فروہ کے پاس، بی بی ام لیلہ کے پاس، سب کے پاس آ گئی، ایک ایک اہل حرم کے پاس، اور آگے کہتی ہیں پریشان کیوں ہو؟ پریشان نہ ہو، پریشان نہ ہو، کہا کہ کل قیامت کا دن ہے، نہ معلوم جنگ ہو جائے گی تو کیا ہوگا ہمارے ساتھ، ہمارے سروں کی چادر، ہر بیوی کو پرواہ تھی کہ سر کی چادر کا کیا ہوگا، اس لیے کہ معلوم تھا کہ جو سامنے جلاد مسلمان آئے ہوئے ہیں یہ چادر بھی لوٹ سکتے ہیں۔ زینب نے کہا پریشان نہ ہو، میں ذمہ داری لے رہی ہوں، ضمانت لے رہی ہوں، سب کی چادر سلامت رہے گی، میں کہہ رہی ہوں۔ ام کلثوم تمہاری چادر سلامت رہے گی، ام رباب چادر سلامت رہے گی، ام فروہ چادر سلامت رہے گی، ام لیلہ چادر سلامت رہے گی، سب کی چادر میں کہہ رہی ہوں، علی کی بیٹی ضمانت لے رہی ہے تو پرواہ کیا، سب اطمینان سے رہو، سب بیویاں اطمینان سے ہو گئی۔ سن لیا آپ نے جملہ، پڑھ دو جملہ آپ کے حوالے کر دوں، ماتم کرو گے یا نہیں کرو گے؟ قسم کھاؤ چادر زہرا کا واسطہ ماتم کرنا اس جملے پر۔ شب عاشور زینب نے ایک ایک بیوی سے کہا میں ضمانت لے رہی ہوں، چادر سلامت رہے گی، چادر سلامت رہے گی، لیکن جیسے ہی عباس چلے گئے نا میدان جنگ کو، اب زینب پلٹ کر آئی، ایک ایک بیوی سے معافی مانگ رہی تھی، مجھے معاف کر دینا، اب میں چادر کی ضمانت نہیں لے سکتی، اب میں چادر کی ضمانت نہیں لے سکتی، اس لیے کہ جس کے بلبوتے پر وعدہ لیا تھا وہ جا رہا ہے۔ اجرکم اللہ، اجرکم اللہ، میں تو سمجھ رہا کہ تمہاری گریے کی آواز بلند ہو جائے گی کہ عباس پر ماتم نہ کرو گے، آج علم برآمد ہونا ہے، شبیہ علم برآمد ہونا ہے، کہ بی بی مجھے معاف کر دینا، عباس کے بلبوتے پر میں نے وعدہ کیا تھا، اب وہ چادر کا محافظ جا رہا ہے، جا رہا ہے۔ عباس کو تھوڑی دیر کے لیے واپس بلایا، عباس کچھ لمحے کے لیے رکو، میں تم سے ایک بات کرنا چاہتی ہوں۔ جی آقا زادی۔ عباس گردن جھکا کے کھڑے ہو گئے، عباس روکنے کے لیے نہیں بلا رہی، بھیا صرف ایک بات کہنا ہے، 21 رمضان کی شب کو میرا بابا جب دنیا سے جانے والا تھا، میرے بابا نے تنہائی میں مجھے بلایا تھا، میں قریب گئی تو میرے بابا نے اس دن میرے ماتھے پہ پیار نہیں کیا بلکہ میرے شانوں سے چادر ہٹا دی، کبھی میرے شانوں کو چومتے تھے، کبھی میری کلائیوں کو چوم رہے تھے۔ میں نے بابا سے روتے ہوئے کہا بابا آج تک میری کلائیوں کو نہیں چوما ہے، میرے شانوں کو نہیں چوما ہے، اس کا کیا سبب ہے؟ تو عباس بابا نے روتے ہوئے کہا تھا زینب ان شانوں سے چادر چھین لی جائے گی، ان کلائیوں میں رسیاں باندھی جائیں گی، قیدیوں کی طرح تمہیں رسیاں باندھ کر کے گھسیٹا جائے گا۔ میں نے کہا تھا بابا جس کا عباس جیسا بھائی ہو، کس کی مجال ہے کہ اس کی بہن کے سر سے چادر چھین لے، اس کی بہن کے ہاتھوں میں رسیاں باندھ دے۔ عباس صرف یہ کہنے کے لیے بلایا ہے اب مجھے یقین آ گیا کہ چادر چھن جائے گی، اب مجھے یقین آ گیا کہ ہاتھوں میں رسیاں بن جائیں گی، جاؤ عباس چلے جاؤ۔ عباس گئے، شان سے عباس نے جنگ کی ہے۔ بس دو جملے سن لینا، شب عاشور ہے، آج گریا ہی گریا کرنا ہے، آج گریا کرنا ہے، صبح عمل عاشورہ کرنا اور اس کے بعد ایک تسبیح پڑھتے رہنا اللہم لعن قتلۃ الحسین و اصحابہ، دن بھر یہ تسبیح پڑھتے رہنا، ماتم کرتے رہنا، گریا کرتے رہنا، تاکہ کربلا والے تمہاری شکلوں کو روتا ہوا دیکھیں تو پتہ چلے کہ ہے کوئی ہمارے غم میں رونے والا۔
ہے کوئی جو ہمارے پیچھے رونے والا ہے تاکہ تمہارا شمار پانی بند کرنے والوں میں نہ ہو جائے؟ آنسو بہاؤ گے تو پتہ چلے گا کہ پانی کھولنے والوں میں ہے. تمہاری آواز گریہ بلند ہو جائے. ضروری نہیں ہے کہ آنسو آ جائے. شب عاشور ہے میرے عزیزو. آپ کی آواز گریہ کیوں نہیں بلند ہو رہی؟ ہائے حسین، ہائے حسین، ہائے حسین بولو. سب کے سب ہائے حسین بولو. ہاتھوں کے طاقت ملی ہے تمہارے تو ہائے حسین، سینے پہ ہاتھ مار مار کے ہائے حسین کہتے رہو. اس لیے کہ بیبیاں آج بہت پریشان ہیں، بیبیاں تنہا ہیں، چاروں طرف اصحاب بیٹھے ہوئے ہیں، اور کل عباس جائیں گے، اور جائیں گے تو جنگ کریں گے. چل دیے عباس اور فاتح خیبر کی یاد سے چل دیے، فاتح خیبر کی شان سے چلے. اس عالم میں چلے کہ عباس کے ہاتھ میں علم ہے. علم میں سکینہ نے اپنے ہاتھ سے مشک باندھی تھی. سکینہ نے اپنے ہاتھ سے علم میں مشک باندھی. حسین نے عباس سے جملہ سن سکنا تو سن لینا. عباس ہے، صاحب جلال ہے، لیکن واہر عباس. سلام ہو عباس پر، سلام ہو عباس کی اطاعت پر، سلام ہو عباس کی فرما برداری پر. جب علم دے دیا تو عباس سے کہا عباس پانی بھرنے لے جا رہے ہو؟ جی آقا. کہا یہ تلوار کی کیا ضرورت ہے، تلوار ہمیں دے دو. یہ جملہ رونے کے لیے بہت بڑا جملہ تھا، بہت بڑا جملہ تھا. کہ عباس پانی بھرنے جا رہے ہو، تلوار دے دو. بھیا دفاعی جنگ کرنا، ایک نیزہ ساتھ رکھ لو، ایک نیزہ ساتھ رکھ لو. حسین کو پتا تھا عباس کے ہاتھ میں تلوار اگر آ گئی تو کوئی بچے گا نہیں، کوئی بچے گا نہیں. کربلا کی جنگ کا نقشہ الٹ جائے گا. کہا عباس پانی لے کے آنا ہے. عباس کے ہاتھ میں نیزہ دیا، دفاعی جنگ کرنا ہے. عباس چلے. ایک ہاتھ میں علم ہے، علم میں مچ بندھی ہوئی ہے، اور دوست سے علم کو لگا لیا ہے، اور عباس کے ہاتھ میں نیزہ ہے. نیزے سے مارتے ہوئے، نیزہ چلاتے ہوئے، نیزے سے لوگوں کو اچھالتے ہوئے عباس فرات پہ پہنچے. عباس نے فرات پہ قبضہ کیا. کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کے سامنے آ جاتا، کسی کی مجال نہیں تھی کہ عباس کو روک لیتا. فاتح خیبر کا بیٹا ہے، ساقی کوثر کا بیٹا ہے. فرات کیا ہے؟ اس کے قبضے میں تو کوثر ہے، اس کے قبضے میں تو سلسبیل ہے، اس کے قبضے میں تو لبن ہے، اس کے قبضے میں جنت کی ساری نہریں ہیں. فرات کیا ہے؟ ایک بار فرات نے شکریہ ادا کیا ہے. عباس آپ کا شکریہ، آپ کے قدم میرے دل میں آ گئے، آپ کے قدم میرے دل میں سما گئے. فرات نے شکریہ کیا. عباس نے نہر سے مشک کو بھرا، مشک کے تسمے کو کسا، مشک کو دوبارہ علم میں لٹکایا. چلے عباس اپنے گھوڑے پر بیٹھ کر چلے. گھوڑے کو بتایا کہ مجھے تیزی سے لے چل، اس لیے کہ اب صرف میری تمنا یہ ہے کہ مشک سکینہ تک پہنچ جائے، مشک سکینہ تک پہنچ جائے. ختم ہو گئی گفتگو. سکینہ دیکھ رہی تھی علم کو جاتا ہوا. جب اس نے دیکھا عباس جا رہے ہیں، بچوں کو بلایا. بچوں قریب آ جاؤ، دیکھو میرا چچا جا رہا ہے، میرا چچا مشک لے کر جا رہا ہے. بچوں تمہیں بتاؤں، میرا چچا جو کہتا ہے نا وہ کر کے رہتا ہے. میرے چچا نے کہا ہے پانی لاؤں گا تو پانی لاؤں گا. سب میرے گرد جمع ہو جاؤ. سکینہ دیکھ رہی ہیں علم عباس فرات کی طرف جا رہا ہے. ایک بار دیکھا کہ دوبارہ علم ہوا، دوبارہ علم بلند ہوا. سکینہ کا دل ٹھہر گیا. لو میرے عباس نے، میرے چچا نے پانی بھر لیا. اب عباس وہاں سے چلے. جیسے ہی درختوں کے جھنڈ سے پہنچے، کسی شقی نے عباس کے دائیں شانے پر تلوار ماری. دایاں شانہ کٹ کے گرا. کٹا تو علم لہرانے لگا، علم جھولنے لگا. سکینہ کی نگاہ پڑی، میرے چچا کا علم گرنے والا ہے. بے اختیار کا پروردگار میرے چچا کے علم کی خیر ہو، میرے چچا کی خیر ہو. عباس نے جلدی سے دوسرے شانے سے علم کو سنبھال لیا. علم میں مشک بندھی ہوئی تھی. ایک شقی نے بایاں بازو بھی کاٹا. اس سے پہلے کہ علم گرتا، علم سے عباس نے مشک کو اپنے دانتوں میں دبا لیا. علم گر گیا. سکینہ کا دل پھٹ گیا کہ میرے چچا کا علم نظر نہیں آ رہا. عباس کے دانتوں میں مشک ہے اور عباس کے ہاتھ نہیں ہیں، عباس کے ہاتھ نہیں ہیں. اور عباس نے کٹے ہاتھوں سے گھوڑے سے کہا اے گھوڑے مجھے جلدی سے خیمہ گاہ کی طرف لے چل، تاکہ یہ پانی، کیا سن رہے ہو، تمہاری آواز بلند ہو جائے. ذرا ماتم تو کرو نا، ذرا سینہ و سر تو پیٹو. کہا گھوڑے یہ پانی جلدی سے سکینہ تک پہنچ جائے، بس میری یہی تمنا ہے. عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، عباس کی آس بندھی ہوئی تھی، اس لیے کہ مشک سلامت تھی. عباس چاہتے تھے کہ جلدی سے یہ مشک سکینہ کے گھر تک پہنچ جائے، سکینہ کے خیموں تک پہنچ جائے. ایک بار اس وقت عباس کی آس ٹوٹ گئی کہ وہاں سے کسی نے تیر چلایا. تیر سنسناتا ہوا چلا، مشک کا نشانہ بنا. مشک کو چھیدتا ہوا عباس کے سینے سے پیوست ہوا. مشک چھدی، پانی گرا. پانی گرا تو عباس نے کہا اب میں خیمے میں نہیں جاؤں گا، اب مجھے واپس فرات کی طرف لے چل. گھوڑے سے کہا مجھے واپس فرات کی طرف لے چل. گھوڑا واپس فرات کی طرف چلا. کوئی شقی ایک درخت پر بیٹھا ہوا تھا. اس نے عباس کو کٹے ہوئے شانوں سے دیکھا کہ اس کے ہاتھ میں نہ نیزہ ہے نہ تلوار ہے. اس نے موقع غنیمت جانا. اس نے 1 من کا وزنی گرز اٹھایا، عباس کے سر پر مارا. عباس کا سر شگافتہ ہوا، عباس کا سر شگافتہ ہوا. عباس زمین پر آ کر گرے.
आवाज दी, अस्सलाम अलैका या अबा अब्दुल्ला। आका मैं गिर गया। हुसैन ने जैसे ही सुना कमर को थाम कर कहा, अब्बास तुम मेरे कमर की ताकत ले गए, तुम मेरे कमर की ताकत ले गए। हुसैन अब्बास के लाशे पर पहुंचे। बस जुमला सुन लेना, तुम्हें मैंने चादर जहरा का वास्ता दिया है, तुम्हारी आवाजें गिरिया रुकने ना पाए। थकना नहीं है आज थकना नहीं है, इसलिए कि अहले हरम नहीं थके हैं। 3 दिन की भूख प्यास में अहले हरम बैठे हुए हैं, तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। अब्बास का सर शिकाफ्ता हुआ, अब्बास जमीन पर आ गए। हुसैन ने कहा मेरी कमर की ताकत गई। हुसैन लड़खड़ाते हुए, कमर झुकी हुई, अब्बास 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 कहते हुए अब्बास के लाशे पर पहुंच गए। अब्बास हम आ गए, भैया अब्बास हम आ गए। कहा आका आप पर सलाम। आका मुझे माफ कर दीजिए, अगर हाथ होते तो दोनों हाथ उठाकर सलाम करता, दोनों हाथ उठाकर सलाम करता। आका आप आ गए, आपकी बड़ी करम नवाजी गुलाम पर के आप तशरीफ ले आए। आका मैं जाते जाते आपके चेहरे को देखना चाहता हूँ, आपके चेहरे की जियारत करना चाहता हूँ। कहा करो, जियारत करो, हम सामने बैठे हैं। कहा आका क्या करूँ, एक आंख में तीर लगा हुआ है, दूसरी आंख में लहू आया हुआ है, मुझे कुछ दिखाई नहीं दे रहा। हुसैन ने अब्बास की आंख से तीर जुदा किया, वैसे ही जुदा किया जैसे अली अकबर के जिगर से बर्छी का फल जुदा किया। अब्बास की आंख से तीर जुदा किया। हुसैन ने अपने हाथों से अब्बास की आंख का खून साफ किया। अब्बास की निगाह चेहरे हुसैन पर पड़ी। कहा आपका शुक्रिया आका, आपका शुक्रिया आका। मेरी वसीयत ये है, मेरी वसीयत ये है, मेरी वसीयत ये है कि मेरी लाश को खेमे में न ले जाइएगा, मेरी लाश को खेमे में न ले जाइएगा, इसलिए कि सकीना इंतजार कर रही है। सकीना पानी की मुंतजिर है और पानी न जा सका। उलमाए इरफान लिखते हैं कि ये मतलब नहीं था कि सकीना से शर्मिंदा हो, नहीं, बल्कि अब्बास ने बहाना बनाया। अब्बास समझ रहे थे कि 72 लाशें उठा उठा के मेरा आका थक चुका है, अब इससे अलमदार का लाशा ना उठ सकेगा। अब मैं आका को जहमत नहीं देना चाहता कि आका मेरी वसीयत ये है, मेरा लाशा ना उठाइएगा, मेरी लाश को खेमे में ले जाइएगा। और मेरे आका दूसरी वसीयत ये है कि ज़ैनुल आबिदीन से कहिएगा जब मेरी कब्र बना लें तो उस पे ये ना लिखा जाए कि ये अब्बास की कब्र है, इस पे ये लिखा जाए ये सक्काए सकीना की कब्र है, ये सक्काए सकीना की कब्र है। बस एक जुमले की जहमत है। एक बार अब्बास ने वसीयत की, जैसी वसीयत की तो हुसैन ने कहा बेटा, है मेरे भैया, है मेरे भाई, तुमने वसीयत कर ली, अब जरा हुसैन की भी एक तमन्ना है, क्या अपने आका की तमन्ना पूरा करोगे, क्या हुसैन की तमन्ना पूरी करोगे? रोते हुए कहा जी आका, गुलाम हाजिर है, जो कहेंगे मैं कहूंगा। कहा अब्बास पूरी जिंदगी ये कान तरस गए कि तुम हमें भाई कहकर पुकारो। तुम क्या सुन रहे हो, क्या सुन रहे हो? पीछे वाले हजरात आवाज आ रही है, तुम्हारी आवाजें गिरिया बुलंद हो जाए। आखिरी जुमले कहने जा रहा हूं, अब्बास हमें भाई कह के पुकारो। रावी कहता है अब्बास ने कुछ कहा, हुसैन ने कान लगाया, कुछ कान में हुसैन की आवाज आई, अब्बास की रूह परवास कर गई। हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, एक रिवायत की जहमत है, हुसैन ने अब्बास के अलम को उठाया, अलम को दोबारा बुलंद देखा। सकीना समझी रुक जाना, जब तक मैं नहीं कहूंगा ज़ियारत बरामद नहीं होगी। सकीना समझ गई, मेरी तरफ देखते रहो, मेरी तरफ देखो, जब मैं कहूंगा तो अलम मुबारक बरामद होगा, लेकिन मुझे एक ज़ियारत, एक रिवायत पढ़ने की बस इजाजत दे देना। एक बार अलम हुसैन ने उठाया, सकीना की निगाह पड़ी, मेरे चचा का अलम बुलंद हो गया। सकीना समझी मेरा चचा वापस आ रहा है, मेरा चचा मच भर कर वापस आ रहा है। अलम खेमे की तरफ आ रहा था, आहिस्ता आहिस्ता आ रहा था। सकीना ने दोबारा बच्चों को जमा किया, बच्चों आ जाओ, अपने अपने कूजे लेकर आ जाओ। छोटे छोटे हाथों में नन्हे नन्हे कूजे लिए हुए सकीना के गिर्द बच्चे जमा हो गए। एक बार फिजा ने खेमे का पर्दा उल्टा, अलम दाखिल हुआ। अलम अब्बास के नहीं हुसैन के हाथ में था। हुसैन रोते हुए अब्बास के अलम को लाए, बीच खेमा गाह में अलम को गाड़ दिया, अलम लेकर खड़े हो गए। सकीना आगे बढ़ी, बाबा चचा कहाँ रह गए, बाबा चचा कहाँ रह गए? हुसैन ने रोते हुए कहा चचा के बाजू कट गए बेटा, चचा का लाशा फुरात पर पड़ा हुआ है। जैसे ही सुना कि मश्क छिद गई, चचा वापस नहीं आया, सकीना ने हाथों से कूजा फेंक कर कहा चचा वापस आ जाओ, अब हमें प्यास नहीं है। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। बस आखिरी जुमले सुन लेना, इससे भी कले मसाइब हो रहे थे। तुम क्या रोगे कि रोज़ा हुसैन में एक जाकिर मसाइब पढ़ रहा था, एक इराकी जाकिर रोज़ा अब्बास में अब्बास की कब्र के सराहने मसाइब पढ़ रहा था, उसने अब्बास की शहादत पढ़ दी। ये सारे मसाइब पढ़े जो मैंने तुम्हारे सामने पढ़े, बड़ा गिरिया हुआ, सारे जाहिर रो रहे थे, कान पड़ी आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, जरी के दरो दीवार से रोने की आवाज आ रही थी, इसलिए कि अब्बास की शहादत पढ़ी जा रही थी। अभी जो रो नहीं रहा, मुझे उस पर हैरत हो रही है। अलम से मांगते हो ना सारा साल, अलम किसे मांगते हो ना, अलम का फरेरा पकड़ के अब्बास हमें ये दे दो, अब्बास हमें ये दे दो। आज अब्बास का जिक्र सुनकर खामोश कैसे हो?
میں کہہ رہا ہوں آنسو نہ آئے، انتظار نہ کرنا، ہائے عباس کہتے جاؤ، ہائے ہائے حسین کہتے جاؤ. بس آخری جملہ تقریر کا. ذاکر نے مسائل پڑھے، قبر عباس کے سرانے پڑھے، عباس کی شہادت پڑھ دی، عباس کے کٹے ہوئے شانوں کا ذکر کیا، عباس کی آنکھ کا ذکر کیا، آنکھ میں لگے ہوئے تیر کا ذکر کیا، آنکھ میں اترے ہوئے خون کا ذکر کیا، حسین کے آنے کا ذکر کیا، اخی کہنے کا ذکر کیا، اپنی وصیتوں کا ذکر کیا، سکینہ کے پانی نہ پہنچنے کا ذکر کیا، سارا ذکر کر دیا. بڑا گریہ ہوا، شہادت پڑھ دی پوری. سب نے اسے بڑی داد دی، بڑی دعائیں دی. سب روتے ہوئے چلے گئے. یہ ذاکر بھی گھر آ گیا، گھر آ کر سو گیا. سویا تو اس نے زہرا کو خواب میں دیکھا، اس نے فاطمہ زہرا کو خواب میں دیکھا، اس نے نبی کی بیٹی کو خواب میں دیکھا. اور جیسے ہی دیکھا بے اختیار بی بی کے قدموں پہ گرا اور کہا آپ اور کہا میں. کہا سن، آج تو نے بڑے مصائب پڑھے، بڑے مصائب پڑھے، لیکن تو نے عباس کے سب سے بڑے مصائب نہیں پڑھے. جو سب سے بڑی مصیبت تھی عباس کی وہ نہیں پڑی. اس نے کہا بی بی میں نے عباس کے کٹے ہوئے شانوں کی مصیبت پڑی. کہا نہیں، اس سے بھی ایک بڑی مصیبت تھی. کہا بی بی میں نے عباس کی آنکھوں میں تیر کی مصیبت پڑی. کہا اس سے بھی بڑی مصیبت تھی. کہا بی بی میں نے عباس کی وصیتیں پڑھی. کہا اس سے بھی بڑی مصیبت تھی. اب ذاکر کہتا ہے سن سکنا تو سن لینا، تمہیں قسم ہے چادر زہرا کی، ہاتھ اٹھاؤ، ماتم کرو، آخری جملہ کہنے جا رہا ہوں اور پھر علم برآمد ہو جائے گا. کہا بی بی اب آپ بتائیے کہ سب سے بڑی مصیبت کیا ہے؟ کہا سب سے بڑی مصیبت یہ ہے کہ جب بھی کوئی گھوڑے سے گرتا ہے تو اپنے ہاتھوں کا سہارا لیتا ہے. جب میرا بیٹا عباس گرا اس کے ہاتھ نہیں تھے. ارے وہ کبھی اس رخسار کے بل، کبھی اس رخسار کے بل. ہائے عباس، ماتم ماتم.